نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود علیہ الصلاۃ والسلام. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے حسن کاظمی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے ہیں اور ہماری گفتگو ہو رہی ہے ختم نبوت یا جرائے نبوت کے اوپر ازروِ قرآن. تو ہم اسی سے انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. تو جو میرا دعویٰ ہے وہ میں نے ان کو لکھ کے بھیج دیا تھا کہ احمدیہ مسلم جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو تشریع نبوت ہے وہ سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے، کیونکہ اسلام اکمل دین ہے، قرآن جو ہے وہ آخری کتاب ہے. لیکن اسی قرآن مجید کی روح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں نبی آ سکتے ہیں بغیر شریعت کے، یعنی شریعت تو اب نہیں آئے گی لیکن انبیاء آ سکتے ہیں. اس کے ہمارے پاس دلائل ہیں، میں چند ایک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس میں مختلف آیات ہیں. ایک تو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 36 ہے، اور میں یہ بھی بتا دوں، ویسے تو علم ہی ہوگا کاظمی صاحب کو بھی اور جو باقی ہمارے دوست ہیں احمدیہ احباب ان کو بھی معلوم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہر صورت کی پہلی آیت گنتے ہیں، اس لیے ہمارا ایک نمبر جو ہے نا وہ باقی بھائیوں سے زیادہ ہوتا ہے. تو یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 36 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو اس کی تفصیل پھر بعد میں بیان کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ بنی آدم سے یہ فرما رہا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس تم میں سے ہی رسول آئیں جو تم پر میری آیات پڑھتے ہوں تو پھر جو بھی تقوی اختیار کر رہے اور اصلاح کر لے تو اس کو کوئی خوف نہیں اور کوئی غم نہیں ہے. پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 82 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ. یعنی اور جب اللہ نے نبیوں کا میثاق لیا کہ جب کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت دے چکا ہوں، پھر اگر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آئے جو اس بات کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور اس پر ایمان لے آؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے. کہا کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس بات پر مجھ سے عہد باندھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں. اس نے کہا پس تم گواہی دو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. اور یہ 2 آیات ہو گئے. میں بھی صرف جو 3 ہی آیات آپ کے سامنے رکھوں گا. جو تیسری آیت ہے وہ سورہ النساء کی آیت نمبر 70 ہے، جس کا تعلق سورہ الفاتحہ کی آیت نمبر 7 کے ساتھ ہے، 6 اور 7 کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے. تو اس کا جو تعلق سورہ نساء کی آیت نمبر 70 سے بنتا ہے وہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور جو بھی اللہ کی اور اس رسول کی اطاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں. تو یہ جو 3 آیات ہیں وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اور بھی ہیں، لیکن ابھی فی الحال میں ان پہ اکتفا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اب جو بھی رسول ہوگا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہوگا، آپ کی اطاعت کرنے والا، آپ کی اتباع کرنے والا ہوگا اور اس سے باہر نہیں ہو سکتا. تو یہ ہمارے جیسے میں نے عرض کیا کہ 3 آیات ہیں، اور بھی پھر بعد میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کر دوں گا میں. جی تو آپ فرمائیں قاضی صاحب. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد قال
سبحانہ و تعالی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ایک بڑا بنیادی نوعیت کا موضوع ہے، بڑا بنیادی سا موضوع ہے، ختم نبوت یا اجرائے نبوت از روئے قرآن۔ اور الحمدللہ تعالی ہم آج اس پہ گفتگو کریں گے اور اپنے اپنے موقف اور اپنے اپنے عقائد کو ایک دوسرے کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہاں سے جو آیت میں نے ابھی پیش کی، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 40، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف طور پر ایک بات بیان کر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر، سب نبیوں کو ختم کرنے والے، خاتم النبیین، نبیوں کی مہر ایسی جو سیل کے معنی دے۔ اس آیت سے یہ استدلال لیتے ہیں جو اس مہر کی وجہ سے قیامت تک اب کسی کو نبوت اور رسالت نہیں ملے گی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت اور رسالت عطا ہو تو یہ جو خاتمیت کی مہر ہے، جو سیل ہے، وہ ٹوٹ جائے گی، جس کا ریفرنس ابھی میں نے آپ کو دے دیا ہے 33 کی 40 آیت۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کی دو قرات ہیں، ایک خاتم ہے اور دوسری خاتم ہے۔ یہ دونوں قرات ہمارے درمیان میں موضوع نزاع نہیں ہیں، متفق وسلم مہر ہیں اس میں اعلیٰ کے تحت، اور خاتم اس میں فائل کے تحت خود لگانے والے بھی ہیں۔ اب مسئلہ جو ختم نبوت ہے یا جو ختم نبوت کا ٹاپک ہے، اس کو جو ہم مسلمان ہیں وہ 6 جگہ سے جس کا کہ ہم آج ذکر کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معانی سے، صحابہ سے، اہل لغت سے، امت کا فہم اور اجماع سے، اور تاریخ کی گواہی سے۔ لیکن آج کی اس گفتگو کا حصہ صرف قرآن مجید فرقان حمید ہے اور باقی 5 حصوں کا ہم ذکر آج یہاں پر نہیں کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اب دوستو، سننے کی بات یہ ہے کہ خا، تا اور میم کا جو مادہ ہے وہ 7 جگہ پر قرآن مجید میں آیا ہے، اور 7 جگہ کے اوپر سوائے بند کرنے کے اور سوائے سیل کرنے کے کوئی اور معنی اخذ ہوتا ہی نہیں ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 7، 2 کی 7، پھر 6 کی 46، پھر 33 کی 40 جو میں نے ابھی بیان کر دی، اور پھر 36 کی 65، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ہم آج کے دن ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ایسی مہر کہ جس کے بعد یہ بول نہیں سکیں گے، ظاہر ہے یہی مطلب لیا گیا ہے، اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہیاں دیں گے ان کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں سے بات واضح ہے، اور قرآن مجید کا یہ اصول ہے کہ تمام جگہ پر اگر معنی ایک ہی ہو بند کرنے کا تو اس کے دوسرے معنی اخذ کیے جا ہی نہیں سکتے۔ تو اس بنیاد کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تمام نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے رسول ہیں اور نبی ہیں۔ جہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، یہ نص قطعی ہے قرآن کی، اور خاتم النبیین یا ختم نبوت کے معنی میں سب سے ریلیونٹ آیت ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ انصر رضا صاحب اپنی باری کے اندر اس سے بھی استدلال لیں اور ہمیں بتائیں کہ وہ خاتم النبیین سے کیا استدلال لیتے ہیں، کیونکہ ٹاپک ہو ختم نبوت کا اور آیت سورہ احزاب کی ڈسکس نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہوتا، کبھی دیکھا نہیں ہوتے، تو میں ضرور چاہوں گا کہ وہ اس پر اپنا کلام کریں۔ اب ہم آتے ہیں موضوع کی طرف جو دعویٰ انصر رضا صاحب نے محترم نے کیا ہوا ہے، ہم اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں اور سامعین کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اصل میں انصر رضا صاحب کے اس دعوے میں نزاع کیا ہے۔ تو انصر رضا صاحب جو ہیں
ان کے دعوے کا جو پہلا حصہ ہے جس سے کہ میں اتفاق کرتا ہوں کہ شریعت ختم ہو چکی ہے، اکمل ہو چکی ہے، اور ہر طرح سے مکمل ہو چکا ہے کام دین کا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انصر رضا صاحب نے ایک تشریعی اور غیر تشریعی نبی کی بحث چھیڑ دی ہے، میں چاہوں گا کہ انصر رضا صاحب مجھے، جیسے میں نے قطعی آیت پیش کی ہے، تشریعی اور غیر تشریعی نبوت کی جو اصطلاح یہ قرآن مجید پر لے کر آ رہے ہیں، اس کا ثبوت ہمیں قرآن سے دکھایا جائے. نبی کی اقسام جو یہ بیان کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ اس کے اوپر استدلال جو لے رہے ہیں اس کی پہلے جو دعویٰ ہے وہ قطعی کیا گیا ہے اگر، تو اس کی قطعی دلیل پیش کریں. اگر اس کی دلیل نہیں ہے اور صرف کچھ آیات کا حصہ یہاں سے لے کر کچھ آیات کا حصہ وہاں سے لے کر اگر استدلال قائم کرنا ہے تو اس سے آپ کوئی عقیدہ ثابت نہیں کر سکتے. یہ بات یہاں پر صاف طور پر میں بیان کر دینا چاہتا ہوں. اب چنانچہ جناب انصر رضا صاحب مدعی ہیں، انہوں نے خود اپنے دعوے میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ تشریعی نبوت ختم ہو چکی ہے، مطلب نبوت کی ایک قسم کو یہ ختم مانتے ہیں. تو اب ان آیات کا ڈسکشن کرنا کہ جن کے اندر رسولوں کا ذکر ہو یا تشریعی نبوت کا ذکر ہو، موضوع نزاع نہیں ہے. جس نبوت کے ختم ہونے کا مدعی خود اعتراف کرتا ہے، قرآن اس کی بنا بتاتا ہے کہ وہی نبوت مطلقاً ختم ہو چکی ہے، بلا استثناء، بلا تقسیم. جو گفتگو آج ہماری ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے قرآن کریم میں کہیں بھی تشریعی اور غیر تشریعی نبوت کی دویائی یا ڈیویلٹی موجود نہیں ہے، جو کہ بیسیکلی انصر رضا صاحب کے دعوے کا وہ حصہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ نزاع پایا جاتا ہے. اور بیسیکلی یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمارے درمیان میں قدر مخالف ہے، اور اصل فیصلہ اس مناظرے کا اس موضوع کے اوپر ہونا ہے، کیونکہ یہ جماعت احمدیہ کا عقیدہ اور بیسک دعویٰ ہے کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہے تشریعی کا، لیکن غیر تشریعی نبی اطاعت کی صورت میں آ سکتا ہے. یہ ایک ایسا نزاع ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر بہت ساری کانٹراڈکشن کو جنم دیتا ہے. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ کیا تم تدبر نہیں کرتے کہ اگر قرآن مجید کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں تم تضاد پاتے. تو یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ نبوت کی ایک قسم ایسی ہے جو ختم ہو چکی ہے اور نبوت کی ایک دوسری قسم ہے جو کہ غیر تشریعی کہلاتی ہے، وہ جاری ہے. اور وہ ملتی کیسے ہے؟ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع سے ملتی ہے. اب یہاں پر نزاع کیا ہے؟ نزاع یہ ہے کہ مدعی اقرار کر چکے ہیں، خود مان چکے ہیں کہ نبوت تشریعی یعنی کہ نبوت کی ایک قسم جو انہوں نے بیان کرنے کی تشریعی نبوت کا لفظ انہوں نے کہاں سے لیا، وہ ختم ہو چکی ہے. یہ بیان کریں گے. تو میں یہاں کہتا ہوں کہ جس نبوت کے ختم ہونے کا مدعی خود اعتراف کرتا ہے، قرآن اسی بنیاد پر بتاتا ہے کہ وہی نبوت مطلقاً ختم ہو چکی ہے، بلا استثناء، بلا تقسیم. اور دوسری بات یہ کہ اتباع رسول سے کسی کا نبی بن جانا، یہ تصور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ پہلے کہیں تھا، نہ آپ کی زندگی میں تھا، اور نہ ہی آپ کے بعد کہیں ہے. قرآن کے اندر سے یہ چیز نظر نہیں آتی. یہ قرآن کے نظم کے خلاف ہے، قرآن کی فلسفی کے خلاف ہے، نبوت کی تعریف کے خلاف ہے، اور نبوت کے تمام منصبوں کے بالکل برخلاف ہے. یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کی جڑ قرآن میں موجود نہیں. خاتم النبیین، نبی کا لفظ بالکل مطلق ہے، سیدھا ہے. قرآن مجید نبی کو نبی کہتا ہے، رسول کو رسول کہتا ہے. فردر آگے سے آگے بڑھنا قرآن مجید میں اگر ہے تو وہ انصر رضا صاحب ثابت کریں اس چیز کو. ٹھیک ہے جی، یہ ان سے میری گزارش ہے. جہاں تک سوال رہا، انہوں نے جو دلائل پیش کیے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، انہوں نے یہ پہلی دلیل پیش کی جہاں سے انہوں نے تشریعی نبوت کا خاتمہ پیش کیا. حالانکہ اس قرآن مجید کی آیت کے اندر تشریع کا لفظ موجود نہیں، دین کا لفظ موجود ہے، اور میں اکمل اور کامل مانتا ہوں. اکمل کا مطلب اپنی پوری ایپیکس پہنچ چکا، پرفیکشن ہو گئی. سوال یہ ہے کہ جو دو آیات انصر رضا صاحب نے پیش کی، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
اور پھر پیش کی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، یہاں سے یہ نعمت کی بات کر رہے ہیں، اور اپنی ہی پہلی دلیل کے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نعمتی کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تضاد نمبر 1 واضح کیجئے۔ انصر رضا صاحب سے میرا سوال ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم تو ٹھیک ہو گیا، ایگری ہو گیا، اتممت علیکم نعمتی کیا ہے؟ یہ کون سی نعمت ہے انصر رضا صاحب اور سامعین، جو کہ انصر رضا صاحب نے اپنی آیت جو پیش کی اسی کے اگلے حصے کے اندر اتممت علیکم نعمتی اللہ فرما رہا ہے، یہ کون سی نعمت ہے جو تمام ہو چکی ہے، جو ختم ہو چکی ہے؟ یہ انہوں نے واضح کرنا ہے، کیونکہ ان کی بنیاد جو ہے وہ بیسیکلی اطاعت کی بنیاد پر، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبی بن جائے گا۔ اس آیت کے اوپر میں اپنی اگلی باری میں ڈسکشن کروں گا اور بتاؤں گا کہ اس آیت سے یہ مفہوم کسی صورت بھی نہیں نکل سکتا، جبکہ ان کی اپنی پہلی دلیل ان کی دلیل کے دوسرے حصے کو خود کاٹ رہی ہے۔ تضاد نمبر 1، اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں تم تضاد دیکھتے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ قرآن میں تو تضاد موجود نہیں، لیکن یہ انصر رضا صاحب کے فہم کا اور جماعت احمدیہ کے عقیدے کا غلط ہونا ثابت کرتا ہے، نہ کہ قرآن کا غلط ثابت ہونا۔ تو اتممت علیکم نعمتی کے اوپر تھوڑی سی گفتگو فرمائیں، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اچھا، اب یہ کافی زیادہ باتیں کی ہیں ہمارے بھائی نے، تو ایک بات تو انہوں نے یہ کی ہے کہ جو شریعت اور غیر شریعت والی جو نبوت ہے اس کا کہاں پہ ذکر ہے، وہ کہتے ہیں جی قرآن کریم سے بتائیں۔ تو اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 254 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ یہ ہیں وہ رسول جن کا ہم نے ذکر کیا ہے، تلک الرسل، یہ ہیں وہ رسول، فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اس میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت بخشی ہے، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہے، ورفع بعضهم درجات، اور بعض ایسے ہیں جن کو ہم نے درجات میں بلند کیا ہے۔ تو اب یہ تو ظاہر ہے کہ جو رسول ہوگا وہ تبھی رسول بن سکتا ہے نا جب اس کے ساتھ کلام ہو۔ تو یہاں پہ منہم من کلم اللہ کا مطلب یہ بنے گا کہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت دی ہے، اور بعض جو ہیں ان کے صرف درجات بلند کیے ہیں، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے شریعت نہیں بخشی۔ جو بات میں پہلے کہنا چاہ رہا تھا وہ انہوں نے خود ہی کر دی ہے، جو اللہ تعالیٰ سورہ النساء کی آیت نمبر 83 میں فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، اور اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور طرف سے ہوتا تو پھر اس میں بڑا اختلاف ہوتا۔ تو اختلاف تو نہیں ہے، اس لیے اگر خاتم النبیین والی آیت سے یہ استدلال کیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ قطعی طور پر آخری نبی ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر جو دوسری آیات ہیں اس میں سے کسی بھی طرح سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی تھی، یا اللہ تعالیٰ بیان نہیں کرتا اس میں۔ لیکن جو انہوں نے کہا ہے کہ شریعت والی غیر شریعت والی، تو ایک میں نے آپ کو یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 254 بتا دی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ المائدہ کی آیت نمبر ہے 45 نمبر، سورہ مائدہ 5 نمبر کی صورت ہے، اس کی 45 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالْأَحْبَارُ، ہم نے تورات نازل کی، اس میں ہدایت تھی، اس میں نور تھا، اور انبیاء اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے، اور تاریخی طور پر بھی ہمیں معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی تورات، اس کے بعد بنی اسرائیل کو اور کوئی کتاب نہیں دی گئی، اور اس میں بہت سے جو انبیاء تشریف لائے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سارے کے سارے ایسے تھے جن کو کوئی شریعت نہیں دی گئی، اور اس کا ثبوت یہ آیت ہے 45 نمبر سورہ المائدہ کی کہ یحکم بہا النبیون، کہ انبیاء جو ہیں وہ اس کے مطابق ہی فیصلے کرتے تھے، کوئی دوسری کتاب نہیں کسی کو ملی، بلکہ وہ صرف جو تورات تھی اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ پھر سورہ الانعام کی آیت نمبر 155 ہے، 6 نمبر کی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، تماماً علی الذی احسن، جو ہر اس شخص کی ضروریات پر پوری اترتی تھی جو احسان سے کام لیتا، و تفصیلا لکل شیء، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل تھی، وہدی و رحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون،
اور وہ ہدایت تھی اور رحمت تھی تاکہ وہ اپنے رب کی لقاء پر ایمان لے آئیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی ہے وہ تمام تھی بنی اسرائیل کے لیے، اس میں ہر چیز کی تفصیل تھی، اور جیسے پہلے میں نے بتایا سورہ مائدہ کی 45 اس میں یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو انبیاء تھے بنی اسرائیل کے وہ اس کے مطابق ہی فیصلے کرتے تھے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 13 ہے، 19 نمبر کی صورت ہے، 13 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو فرماتا ہے یا خذ الکتاب بقوۃ، یا کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، حالانکہ ان کو کوئی کتاب نہیں دی گئی۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ تورات ہی مراد ہے جو کہ ان کو دی گئی تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد انہوں نے اور بہت سی باتیں دی ہیں، کئی ہیں، میں نے تو یہ بتا دیا ہے کہ شریعت کے بغیر جو ہے وہ پہلے بھی انبیاء آتے رہے ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں۔ پھر وہ کہتے ہیں جی کہ اطاعت سے نبی بننے کا کہیں ذکر نہیں ہے، تو وہ میں نے آپ کو جو آیت بتائی ہے من یطع اللہ والرسول، کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، یعنی یہ الرسول ہے، یعنی کہ دا پرافٹ، دا میسنجر، یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کے نتیجے میں جو انعامات ملنے کا وعدہ کیا گیا ہے وہ نبوت ہے، صدیقیت ہے، شہادت ہے، اور صالحین میں سے کہا کہ وہ حسن اولئک رفیقہ، اور یہ بہترین جو ہیں وہ لوگ ہیں۔ اور سورہ الحدید کی آیت نمبر 20 میں، یہ 57 نمبر کی صورت ہے، اس میں یہ فرمایا کہ سابقہ انبیاء کے بارے میں کہ والذین آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، یعنی پہلے جو لوگ تھے وہ انبیاء پر ایمان لانے کے نتیجے میں، تو پہلے جو تھے وہ ایمان لانے کے نتیجے میں صرف صدیقیت تک پہنچتے تھے اور شہادت تک، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ جو ہے اس میں نبوت کا درجہ بھی اللہ تعالیٰ نے شامل کر دیا ہے۔ اس میں اگر ان کو کوئی اور شک و شبہ ہوگا تو وہ بتا دیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو لفظ ختم ہے وہ قرآن کریم میں 7 جگہ آیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، 7 جگہ پہ آیا ہے۔ 7 میں سے 5 جگہ پہ جہاں پہ یہ لفظ آیا اس کے ساتھ صلہ الا کا استعمال ہوا ہے، یعنی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 8 میں ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی یہ جو بند کرنے کا معنی ہے یا اس کو مہر لگانے کے معنی ہے، اس میں صلہ الا کا استعمال ہوا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم۔ پھر سورہ الانعام کی آیت نمبر 47 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، یہاں پہ بھی الا کا صلہ استعمال ہوا ہے۔ پھر سورہ یاسین کی آیت نمبر 66 ہے، الیوم نختم علی افواہہم، اس دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ پھر سورہ شورا کی آیت نمبر 25 ہے، ام یقولون افتری علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 24 ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ، تو یہ ہر جگہ پہ یعنی 7 میں سے 5 جگہ، ایک تو وہ خاتم النبیین والی آیت آ گئی، تو اگر اس میں بھی ختم کرنے کا معنی ہوتا تو پھر اس میں ہوتا ختم یا خاتمہ علی النبیین، وہاں پہ اللہ کا صلہ نہیں ہے، اس لیے وہاں پہ یہ معنی نہیں لیا جا سکتا جو باقی ہے۔ پھر جو 7ویں آیت ہے وہ سورہ المطففین کی ہے، یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک، تو وہاں پہ ختم کرنے کا معنی نہیں ہے، وہاں پہ تو یہ ہے کہ اس کی مہر جو ہے وہ مشکی ہوگی، اس لیے جو باقی 6 آیات ہیں اس میں سے 5 میں ختمہ کے ساتھ اللہ کا صلہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ جو خاتم النبیین والی آیت ہے اس میں یہ صلہ استعمال نہیں کیا گیا، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بند کرنے کا معنی یا ختم کرنے کا معنی جو ہے وہ نہیں ہے۔ اب جہاں تک انہوں نے کہا کہ اتممت علیکم نعمتی، تو وہ سورہ یوسف میں آپ دیکھ لیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ وہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ جب اپنے والد صاحب کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی رویا سناتے ہیں، یہ 7 نمبر کی آیت ہے، سورۃ کا نمبر ہے 12، وہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اس طرح تیرا رب تجھے اپنے لیے چن لے گا اور تجھے معاملات کی تہ تک پہنچنے کا علم سکھا دے گا اور اپنی نعمت تجھ پر تمام کرے گا، اور آل یعقوب پر بھی، جیسا کہ اس نے اسے تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پہلے تمام کیا تھا، یقیناً تیرا رب دائمی علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے۔
تو یہاں پہ بھی یہ مطلب ہے کہ اگر تمام نعمت کا مطلب نبوت کا ختم ہونا ہے تو وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام پر کیا بلکہ ان سے پہلے حضرت ابراہیم پر اور حضرت اسحاق پر بھی پھر ختم ہو جانی چاہیے، کیونکہ تمام نعمت ہو گئی نا وہاں پہ۔ تو جب تمام نعمت ہو گئی اور آپ اس کا مطلب یہ لے رہے ہیں کہ اس سے مراد نبوت کا ختم ہونا ہے، تو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ کون سی نعمت ہے جو تمام ہو چکی ہے، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 7 کے مطابق وہ کون سی نعمت ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام پر ختم ہوئی تھی اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر ختم ہوئی تھی یا تمام ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے جی، باقی پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں جو آیت پیش کی انصر رضا صاحب نے اپنی دلیل کے طور پر شریعت والے نبی کی، حیرت انگیز بات ہے کہ اس آیت کے اندر شریعت کا لفظ ہی موجود نہیں ہے، نمبر ایک چیز۔ دوسری چیز کہ اس کے اندر نہ ہی شریعت کا لفظ موجود ہے اور نہ ہی کوئی اور وہاں سے استدلال ملتا ہے۔ یہاں پر تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مختلف انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی دوسرے نبی کی طرح بھیجا ہے اور کسی کو کسی پر فضیلت دی ہے جزوی طور پر، لیکن یہاں پر جو آپ نے جو استدلال لیا ہے وہ لیا ہے منہم من کلم اللہ، ٹھیک ہے، اور آپ نے کیسے شریعت ہے؟ اب جس سے کلام کیا ہے اللہ نے ڈائریکٹ، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ شریعت ہے، آپ ایسے ہی لے رہے ہیں نا۔ حالانکہ یہاں پر ہے کہ جی کسی کے ہم نے درجات بلند کیے، کسی سے ہم نے بات کی، پھر ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بینات بھیجے، ان کے پاس روح القدس آئے، اور ایسے کرتے 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 اللہ تعالیٰ تمام کو بتا رہا ہے یہاں پہ۔ تو یہاں سے کوئی چیز بھی میرا خیال ہے ثابت نہیں ہوتی۔ مطلب کیا بنا ہے مجھے نہیں پتا کہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ یار یہ میوٹ کر دیں بھائی کو۔ آپ نے بیسیکلی کیا کیا ہے کہ المائدہ کی آیت جو آپ نے پیش کی ہے 45 اور ہمارے ہاں یہ 44 ہے، آپ دیکھیں نا یہاں پر آپ غیر تشریعی نبوت کو جاری ثابت کر رہے ہیں ایک ایسی رسالت اور نبوت کے سلسلے سے جہاں پہ اس سے پہلے خاتم النبیین نہیں آیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ نبیوں نے فیصلے فرمانے ہیں، تو کہاں پر جائیں گے؟ توراہ کی طرف۔ توراہ سے انہوں نے فیصلے فرمائے، اس میں کون سی بات ہے؟ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توراہ دی، ان کے بعد آنے والے رسولوں نے اس سے فیصلے فرمائے۔ یہی کام امت محمدیہ کر رہی ہے۔ امت محمدیہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتاب دی، امت محمدیہ بیٹھ کر، اور یہ مناظرہ اٹسیلف اس بات کے پر گواہی ہے کہ امت محمدیہ کے دو غیر نبی بیٹھ کے یہاں پر ایک موضوع کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اور فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس بات کی گواہی نہ آپ نبی، نہ میں نبی، نہ آپ مدعی نبوت ہے، مجھے نہیں پتا، کلیئر کر دیجیے گا، کیا پتا آپ ہوں، کیونکہ آپ کی نبوت جاری ہے۔ میں تو نہیں ہوں بھائی، خاتم النبیین کے بعد نبی نہیں ہے کوئی بھی، میں نہیں ہوں، لیکن قرآن سے فیصلہ ہم کر رہے ہیں، قرآن سے ہی فیصلہ کرتے رہے پوری امت، تو اس سے کوئی چیز ایسی ثابت نہیں ہوتی۔ پھر آپ نے ایک بات پیش کی جو کہ مجھے حیرت ہوئی اس کے اوپر کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کتاب نہیں دی، اس کی آیت قرآن میں موجود ہے، آتانی الکتاب، ان کو کتاب ملی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا حضرت یحییٰ کی مثال دی آپ نے، ٹھیک ہے جی، تو ان کو تو پکڑنے کا کہا گیا ہے، ان کو کتاب دینے کا کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اللہ نے رسول کہہ کے بھی پکارا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ پلس سامعین کے لیے شاید انصر رضا صاحب سے کی نظر سے یہ آیت نہیں گزری، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 ہے جی۔ کہتے ہیں جی اس کے بعد شریعت نہیں آئی، شریعت آئی ہے جناب، حضرت عیسیٰ شریعت لے کر آئے ہیں۔ کیسے؟ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50، آپ کے پاس 51 ہوگی، سنیے گا غور سے۔ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، اور اپنے سے پہلے آنے والی تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہارے لیے بعض ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام تھیں اس سے پہلے، اور میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہاں پر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چیزوں کو حلال کر رہے ہیں، شریعت یہی ہوتی ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ تو یہ بات آپ کا باطل فہم ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت یحییٰ کی مثال آپ نہیں دے سکتے کیونکہ حضرت یحییٰ کسی کے مطیع نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا۔ حضرت عیسیٰ کے اگر آپ والا فہم بھی لے لیا جائے، بفرض محال بھی لے لیا جائے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ان کی ماں کی گود میں ملی ہے نبوت،
اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی ماں کو بشارت دے رہا ہے سورہ مریم کے اندر کہ تمہارے گھر میں جو ہوں وہ یہ بیٹا پیدا کرنے والا ہوں، رسول ہوگا، اس کو ہم کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائیں گے، ان کو ہم دیں گے یہ چیزیں۔ اور پھر انہوں نے خود کہا ہے اپنا تعارف کرواتے ہوئے، سورہ مریم کے اندر آیات آپ کو پتہ ہے، دینے کی حاجت نہیں، میرے سے زیادہ صاحب علم ہے آپ، تو وہاں پر یہ بات ہو رہی ہے۔ تو یہ آپ کا جو مفہوم ہے وہ باطل ہے۔ پرابلم کدھر ہے؟ پرابلم دوستو یہاں پر ہے کہ اطاعت کے ذریعے، مطلب نبوت کو وہابی کی بجائے کسبی بنا کے پیش کرنا، کہ کوئی شخص اپنی زہد و عبادت سے اطاعت کر کے نبوت کا درجہ پا سکتا ہے، یہ بات قرآن کے تمام فلسفے کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں چنتا ہوں اپنے رسولوں کو، سورہ حج کی آیت نمبر 75، اس میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ میں تو اپنے رسولوں کو چن لیتا ہوں۔ پھر مزیدار بات آپ کے لیے کہ جو انتخاب ہے، میں آپ کو آیات پیش کرتا ہوں، جیسے انہوں نے بہت ساری آیات پیش کی ہیں، میں بھی بہت ساری آیات پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں، سب سے پہلے یہ دیکھیں، نص قطعی ایسے دیتے ہیں، سب سے مضبوط آیت جہاں سے یہ پتہ لگے گا کہ یہ صرف وہابی ہوتی ہے۔ وہابی وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ کی عطا سے ہوتی ہے، اسپیشل اللہ کا جو ہوتا ہے نا وہ رضا ہوتی ہے اس کے اندر، کوئی اور چیز اسے معنی نہیں ہوتی۔ ایک ایگزامپل میں دے چکا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس کی اطاعت کی تھی؟ ندارت، بچپن میں ملی نبوت، کوئی اطاعت نہیں کی۔ تو ان سے مثال لے کر امت محمدیہ پر آپ اپلائی کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ پہلے آپ نے ادھر پیش کرنا ہے مجھے کہ اطاعت کے ذریعے اللہ نے کسی کو نبی بنایا۔ آپ نے آیت پیش کی صدیق بنایا، شہید بنایا، بھائی نبی بنایا، اس کی مثال دینی ہے کیونکہ نبی پہ بات ہو رہی ہے۔ سنیے گا سورہ الانعام کی آیت نمبر 84 سے 87، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے چن لیا اسحاق کو اور یعقوب کو۔ کیا معنی ہے اس کے؟ چنا گیا۔ وہابنا، وہاب اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی صفت ہے کہ جو چنتا ہے، ہم اس کو دعا میں بھی پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چنا حضرت اسحاق کو، حضرت یعقوب کو، اور یہ آیت آگے چلتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں میں اس پہ آپ کو بتاتا ہوں، یہ مین آیت، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا ہدینا من قبل ومن ذریتہ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین۔ ٹھیک ہے جی، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وزکریا ویحییٰ، یہ آگے بات یہاں پہ وہبنا کے اندر یہ بھی آگے ہیں، یحییٰ اور عیسیٰ جن کی مثالیں دے رہے ہیں، والیاس کل من الصالحین، اللہ تعالیٰ ان کو صالح کہہ رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ایک نام ملے گا، یہ صالح بھی ہیں۔ اب دیکھیے کیسی بات ہے، یہاں پر ایک اور تضاد پکڑا گیا آپ کا۔ و اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے بارے میں فرمایا۔ آگے کرتے کرتے یہاں پر آ کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ، ان نبیوں کا نام بھی لیا۔ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، فضلنا خاص اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوا ان کے اوپر۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے چلے جائیں، قرآن مجید بھرا پڑا ہے اس سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھی چنا، حضرت موسیٰ کو بھی چنا پیدائش سے پہلے، حضرت عیسیٰ کو، جیسے کہ میں نے بتایا۔ اس طرح سے بہت ساری ہمارے پاس مثالیں ہیں۔ سورہ حج کی آیت میں نے پیش کی کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے، اور ایک آیت سورہ الرعد انہوں نے پیش کی، سورہ الرعد کی ایک آیت 13 کی 38 دیکھیں، وَمَا كَانَ لِلرَّسُولِ أَن يَأْتِيَ بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی رسول کے اندر ایسا کوئی ہے ہی نہیں کہ وہ خود سے اپنے اوپر آیات نازل کر دے، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے اذن سے ہے، خاص اللہ کے فضل سے ہے۔ پھر سورہ حدید آپ نے پیش کی، سورہ حدید کی آیت لے لیں 57 کی 21، چیک کر لیں آپ، اللہ یؤتی فضلہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے فضل دیتا ہے۔ فضل پیور گفٹ، وہبی عطا، کوشش نہیں، عطا کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ چنتا ہے۔ اور مزیدار بات ہے کہ جو آیت انصر رضا صاحب نے پیش کی ہے سورہ آل عمران کی 81 نمبر، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ میثاق لے رہا ہے تمام نبیوں سے، النبیین سے اللہ تعالیٰ میثاق لے رہا ہے۔ پہلے سے چنے ہوئے تھے نا، تو میثاق لے رہا ہے، سب نے اکٹھے میثاق دیا ہے، تو اللہ کی تقدیر میں سارے لوگ چنے ہوئے تھے۔ یہ تو کانٹرڈکشن پیدا کر رہے ہیں آپ قرآن مجید میں۔ تو وہی بات سورہ نساء کی آیت پیش کرتا ہوں کہ اگر آپ اس پہ تدبر کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوا تو اس پہ تضاد ہوں گے۔ تو انصر رضا صاحب آپ کی تو باتوں میں بے شمار تضادات ہیں، اور سامعین کی خدمت میں یہ بات رکھ دینا چاہتا ہوں کہ ان تضادوں کو پہچانیں۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں ایک طرف سے دوسری طرف، باقی جہاں تک رہا آپ نے کہا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ آپ بتا رہے ہیں، آپ نے مین لفظ پہ بات نہیں کی، خا تا اور میم کے مادے پہ بات نہیں کی۔ کیوں نہیں کی بات؟
بیان کریں. بھئی صلہ تو ہم بعد میں دیکھیں، پہلے وہ جو لفظ ہے ختم نبوت کا مناظرہ، ختم کا لفظ انصر رضا صاحب کے منہ سے ادا ہی نہیں ہو رہا. خاتم آ کے اوپر بات کریں سر، اوپر مہر لگی، نیچے مہر لگی، ادھر لگی ادھر لگی، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. آپ خا تا میم سے مراد کیا لیتے ہیں؟ کسی کے چیز کو غلط کہہ دینا بھی آپ کا یہ فہم غلط ہے، اس سے بات نہیں بنتی، دلیل دینی پڑتی ہے. کل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. انصر رضا صاحب پیش کریں کوئی آیت ایسی قرآن سے جہاں سے غیر تشریعی نبوت جاری ہونے کا ہو. میرا آپ کو جواب دعویٰ یہ تھا کہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہو ہی نہیں سکتا. کیسے؟ اللہ کی سنت ہے بھئی، آپ اللہ کی سنت کیسے بدل سکتے ہیں؟ اور جن نبیوں کے آپ نے نام لیے ان کا دکھائیں انہوں نے کہاں کسب کیا. میں نے آپ کو پیش کی سورہ انعام. اچھا، میری ایک درخواست یہ ہے کہ اگر آپ الزامات لگانے کی بجائے علمی دلائل دینا تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. کہ آپ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ وہ مناسب نہیں ہیں. مجھے کوئی اس میں غصے والی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال میں درخواست ہی کر سکتا ہوں آپ سے. آپ نے یہ کہا ہے کہ جو میں نے آیت بتائی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو اس میں کہتے ہیں شریعت کا لفظ نہیں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، تو اب اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس سے کلام نہیں ہوگا اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ رسول ہے؟ کیونکہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض کے اوپر ہم نے جو ہے وہ کلام کیا اور بعض کے صرف درجات بلند کیے، لیکن ہے وہ سارے رسول. تلک الرسل، اللہ تعالیٰ نے کہنا تلک الرسل، یہ ہیں وہ رسول، اور الف لام استغراق کا ہے، اور اس میں بتایا کہ یہ سارے کے سارے رسول مراد ہیں. تو منہم من کلم اللہ، بعض کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور بعض جو ہیں ان کے صرف درجات بلند کیے. تو اس کا مطلب ہے کہ جن کے درجات بلند کیے کیا ان کے ساتھ کلام نہیں کیا؟ اگر کلام نہیں کیا تو وہ رسول کیسے بن گئے؟ رسول تو ہوتا ہے نا پیغام لے کے جانے والا، رسالہ سے نکلا ہے نا. تو اگر وہ ان کو یہ کہا ہی نہیں، ان کو پیغام ہی نہیں دیا، ان کو یہ کہا ہی نہیں کہ لے جا کے دو، تو پھر وہ رسول کیسے بن گئے؟ تو یہ اس کے اوپر بھی آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ جی جو میں نے 545 بتائی ہے اس سے پہلے خاتم النبیین نہیں آئے تھے. تو میں نے یہ نہیں کہا کہ خاتم النبیین آئے تھے، یہ نہیں آئے تھے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کا جو استدلال تھا وہ یہ ہے کہ نبوت کی جو میں نے تقسیم بتائی ہے تشریعی اور غیر تشریعی، وہ وجود ہی نہیں رکھتی بالکل، وہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں بالکل. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ یہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ ایک تو ابھی جو میں نے آپ کو آیت بتائی تلک رسول والی، اس کے علاوہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بے شمار انبیاء ایسے آئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شریعت نہیں دی، کتاب نہیں دی. ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ ایک نبوت کی تقسیم تو پیدا ہو گئی نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا کہ ایک تو ہے وہ ہیں جو جن کے ساتھ خدا نے کلام کیا، ایک وہ ہیں جن کے ساتھ کلام نہیں کیا. کلام نہیں کرنے سے مراد یہ نہیں کہ وہ ان کو بات ہی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں نے بھی عرض کیا. دوسرا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں بہت سے ایسے انبیاء ہیں جو تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے. تو آپ نے کہا کہ وہ فیصلے تو ہم بھی کر رہے ہیں اب، لیکن وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ انبیاء تھے جو فیصلے کرتے تھے، یعنی صرف عام لوگ نہیں بلکہ انبیاء فیصلے کرتے تھے. اور وہ للذین ہادو جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ یہودیوں کے لیے، اور جو دوسرے لوگ تھے، ایک منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں، ہاں، للذین ہادو وربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ. تو احبار و رہبان جو ہیں وہ بھی انبیاء کے ماتحت ہی اس طرح فیصلے کرتے تھے، اور وہ انبیاء ان کو بتایا کرتے تھے ساری باتیں. تو پھر آپ نے کہا کہ امت محمد، اچھا یہ میں نے بتا دیا. اچھا اس کے بعد آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب نہیں ملی، یا ملی کہ نہیں ملی. آپ نے کہا ملی ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے، آپ سمجھتے نہیں کہ ان کو ملی ہے تو ملی ہوگی، لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس وقت کہ وہ ان کو ملی کہ نہیں ملی. پھر آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ متی نہیں تھے لیکن وہ بہرحال نبی تو تھے نا. تو ان کو جب کہا کہ خذ الکتاب بقوۃ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کون سی کتاب؟ اصل فیصلہ تو یہ کرنا ہے کہ کون سی کتاب. جب ان کو کہا گیا کہ یا خذ الکتاب بقوۃ، یا کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، کون سی کتاب؟ کتاب تو ان کو دی نہیں.
تو اگر کتاب نہیں دی تو پھر ظاہر ہے کہ تورات کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ نے یہ کہا ہے کہ جو نبوت ہوتی ہے وہ وحی ہوتی ہے، کسبی نہیں ہوتی۔ اصل میں جو آپ نے آج سے استدلال کیا ہے، جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 ہے، اس میں آپ نے ترجمہ غلط کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یہ ہے وَوَهَبْنَا لَهُ، آپ نے ہبنا کا وہبہ کا مطلب کر لیا چننا، ہم نے چنا۔ یہ چننا نہیں ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما رہا ہے، فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، ہم نے اس کو اسحاق وہب کیا، وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور یعقوب جو ہے وہ پوتے کے طور کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، اور ہم نے اس کو اسحاق وہب کیا، تو یہ وہ بھی بات ہو رہی ہے نا۔ تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کے ساتھ جنسی تعلق پیدا نہیں کیا اور اس کے بغیر ہی بچہ پیدا ہو گیا؟ یعنی کسب تو کیا نا انہوں نے، لیکن اس کسب کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، ہم نے اس کو اسحاق دیا اور یعقوب بھی۔ تو وہاب جو ہے وہ اس کا مطلب یہی ہے، وہابہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو دیا ہے، لیکن ظاہر اس کے ساتھ وہ ایک عمل تو کرنا ہی ہے نا۔ اور پھر وہ خود دعا بھی کر رہے ہیں، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 41، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی وہابہ کا لفظ ہے، تو کیا جنسی عمل کے بغیر ہی ہو گئے؟ پھر وہ جو سورہ نساء کی آیت میں نے آپ کو بتائی ہے 70 نمبر، اس کے اگلی جو آیت ہے 71، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الفضل من اللہ وکفیٰ باللہ علیما، یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے، وہ اللہ تعالیٰ صاحب علم ہونے کے لحاظ سے کافی ہے۔ یعنی یہ جتنی بھی اطاعت کے نتیجے میں انعامات ملتے ہیں وہ ملتے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی ہیں، خدا کا فضل ہی ہوتا ہے تبھی ہوتا ہے۔ اور سورہ صافات کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرماتا ہے اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لے کر آیا۔ اگر قلب سلیم نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کو نبوت ہی نہ دیتا، اس لیے قلب سلیم ہونا پہلے جو ہے نا وہ لازمی ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ایک منٹ کی سورہ الکہف ہے، 18 نمبر کی صورت ہے، اس کی آخری آیت ہے 111 نمبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل ان سے کہہ دو انما انا بشر مثلکم، کہ یقیناً میں تو تمہاری طرح کا بشر ہوں، یوحا الیہ، مجھ پر یہ وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ یقیناً تمہارا خدا ایک خدا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو کوئی بھی اپنے رب سے کی لقاء چاہتا ہے، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، بس وہ عمل صالح کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو تمہاری طرح کا بشر ہوں، فرق صرف یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا جو ہے وہ ایک ہی خدا ہے، بس اب جو بھی چاہتا ہے کہ اس کو لقائے ربی حاصل ہو، یعنی اس کا خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہو، خدا بھی اس کے ساتھ کلام کرے، تو کیا کرے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، بس اس کو چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کریں۔ یہ سورہ الواقعہ ہے، 56 نمبر کی صورت ہے، اس کی بہت سی آیات ہیں، میں صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو بتاؤ کہ افرائیتم ما تمنون، یہ جو نطفہ تم گراتے ہو، انتم تخلقون ام نحن الخالقون، یہ تم تخلیق کرتے ہو یا ہم تخلیق کرتے ہیں؟ پھر فرمایا افرائیتم ما تحرثون، یہ جو تم کاشتکاری کرتے ہو یہ بتاؤ کہ انتم تزرعون ام نحن الزارعون، تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں؟ افرائیتم الماء الذی تشربون، پانی کو دیکھا ہے جس کو تم پیتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اس کو آسمان سے تم گراتے ہو یا ہم گراتے ہیں؟ افرائیتم النار التی تورون، یہ تو تم نے آگ دیکھی ہے جس کو تم جلاتے ہو؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس کا شعلہ تم اٹھاتے ہو کہ ہم اٹھاتے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ایک ہے انسان کی تدبیر اور ایک ہے اس کے پیچھے کام کرنے والی تقدیر، یہ دونوں کام کرتی ہیں تبھی چیز پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان جو ہے وہ قلب سلیم اس کے پاس نہ ہو اور اس کے باوجود جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو نبوت دے دے، جیسے کہ خدا نے تو کہا ہے کہ ذالک فضل من اللہ ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ جس کو بھی چاہے وہ دیتا ہے۔ پھر آپ نے وہ جو آیت پڑھی ہے کہ اللہ یستفی، سورہ حج کی آیت ہے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فعل مضارع بیان فرما رہا ہے اور اس میں کہ اللہ چنتا ہے اور چنے گا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہے وہ چن سکتا ہے۔
پھر آپ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ نے کسی کی اطاعت نہیں کی، تو اطاعت کا میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ سورہ حدید کے ساتھ آیت کے ساتھ اس کا فرق یہ ہے کہ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پچھلے رسولوں پر ایمان لانے کے نتیجے میں انسان کا اونچے سے اونچا درجہ جو ہے وہ صدیقیت کا ہے، اس سے اوپر نہیں ہے۔ اور کسی رسول کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ اطاعت کرے گا تو اس کو یہ ملے گی، صرف اور صرف اور صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اس رسول کی اطاعت کرے گا اور اللہ کی اطاعت کرے گا اور اس رسول کی اطاعت کرے گا، صرف وہی ہے جس کو یہ درجے مل سکتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ کوئی نبی بنایا اللہ نے مثال دے، تو اسی کے وہ تم بات کر رہے ہیں، نبی بنایا تو اس کی مثال دے رہے ہیں نا ہم آپ کو، ورنہ ہمیں کیا ضرورت تھی اس طرح کی باتیں کرنے کی۔ اچھا پھر کہہ رہے ہیں جی ہاں غیر تشریح نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وہ تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا پہلے کہ غیر تشریح نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل میں جاری تھی۔ وہ آپ کہتے ہیں وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیوں نہیں سوال پیدا ہوتا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا کہ بنی اسرائیل کے اندر صرف ایک شریعت والا نبی تھا، باقی سارے غیر شریعت والے نبی تھے۔ باقی جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی نہیں یا نہیں ملی، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ وہ جی آپ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں پر مین موضوع نزاع ٹھہرا ہے، مین دلیل یہ مانگی تھی انصر رضا صاحب سے، اور کہ بھائی آپ دلیل دے رہے ہیں تورات، اور تورات کے بعد انبیاء نے وہاں سے حکم کیا، اسی آیت کے اندر ربانی اور احبار بھی حکم کر رہے ہیں، تو یہ کوئی مطلق دلیل نہ ہوئی انصر رضا صاحب، بڑی معذرت کے ساتھ ذرا غور کریں اس آیت پہ۔ نبیوں نے حکم کیا، احباروں نے بھی حکم کیا، ربانیوں نے بھی حکم کیا، تو اس میں مطلقاً نبی کیسے آپ نے یہاں پر رکھ لیا؟ یہ تو مشروط بات ہے، اور مشروط بات سے آپ اصول نہیں نکال سکتے قطعی، یہ تو اصول ہے قرآن کو سمجھنے کا، آپ کو میرے سے بہتر پتہ ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے کہا یہ بحث نہیں ہو رہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب اور حکمت دی گئی کہ نہیں دی گئی، بھئی یہیں سے تو بات ثابت ہو رہی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں اللہ جس سے کلام کرے گا اس سے مراد شریعت ہے، مطلب اس کو کتاب دی گئی، مطلب، اور اس کے بعد آپ نے آیات پیش کی، کتاب 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 آپ نے کیا۔ میں نے آپ کو آیت پیش کی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے جن کو آپ مطیع نبی کہہ رہے ہیں، ایک مطیع نبی کیا تورات کے حکم کو جس کی وہ تصدیق کر رہا ہے اس کو حلال کر سکتا ہے کوئی چیز کو جو اس سے پہلے حرام ہوئی؟ میں نے آیت پیش کی ہے آپ کو، دلیل قطعی دی ہے آپ کو، آپ کی تمام آیات کا حل اس آیت میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب دی، اللہ نے رسول کہہ کر پکارا، اور انصر رضا صاحب آپ کے اصول کے مطابق کوئی نبی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے کتاب اور حکمت مل جائے۔ جب آپ سورہ آل عمران کی آیت 81 بیان کرتے ہیں، میں نے بڑی دفعہ بیان کرتے ہوئے آپ کو دیکھا ہے، آپ نے محمد شیخ کے ساتھ بات کی، آپ نے وہاں پر بیان کیا، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انصر رضا صاحب آج آپ نبی اور رسول میں فرق کیسے کرنے لگ گئے؟ آپ تو کہتے ہیں نبی اور رسول میں فنکشنلٹی میں فرق ہی نہیں ہوتا، سیم ہوتے ہیں۔ تو میں یہ واضح کر دوں یہاں پر کہ انصر رضا صاحب کا جو میں نے اس سے پہلے تعارف سنا، بڑے لوگوں سے، نامی گرامی لوگوں سے انہوں نے مناظرے کیے، محمد شیخ کے ساتھ انہوں نے مناظرہ کیا، بڑی خوبصورت یہی آیت ڈسکس ہو رہی تھی 3 کی 81، جس کو یہ 3 کی 82 کہہ رہے ہیں آپ کے بسم اللہ کو شامل کر کے، وہاں پر مین مدعی اس کے اوپر ہے کیونکہ النبیین ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت میں سے دے دوں تو آپ نے نبی کی تعریف یہ کی ہے کہ نبی تب تک نبی نہیں ہو سکتا جب تک اسے کتاب اور حکمت نہ ملے، اور یہاں پر آپ اس سے مطلقاً ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں۔ تو اگر اس کا اینگل کو درست کرنا ہے تو وہ کر لیں تاکہ میں جو ہوں وہ پھر اس کے اوپر بات کر سکوں۔ دیکھیں جناب، مطیع رسول نہیں ہو سکتا، امتی نبی نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، دیکھیں مطیع ہو گیا امتی، اب یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ ایک لاجیکل، ایک لفظی نزاع ہے بہت بڑا۔ کوئی انسان لمبا اور چھوٹا ایک وقت میں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیا ایک شخص ایک ہی کلاس کا استاد بھی ہو، اسی کا شاگرد بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ کیا پانی کم ہے اور پانی زیادہ ہے برابر؟ یہ برابر ہے باتیں۔ کیا جو چیز ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک رسول ہے جو آقا ہے اور ایک امتی ہے جو اس کا مطیع ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قد تبین الرشد من الغی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ دونوں چیزوں کو جدا جدا کر دیا ہے۔ آپ ان دونوں ٹرمز کو جو ایک دوسرے کے متضاد ہیں ان کو ملا کر ایک نئی جنس نبوت کی کیسے جاری کر سکتے ہیں جس کی کہ آپ کے پاس قطعی دلیل موجود نہ ہو؟ اتنا بڑا عقیدہ رکھنے کے لیے انصر رضا صاحب اتنی بڑی دلیل ہونی چاہیے، آپ ذیلی دلائل دے رہے ہیں۔ پھر آپ نے کہا جی قلب سلیم، جی ہمارا تو اس چیز پر جو ہے وہ ایمان ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو قلب سلیم پر پیدا کیا. ہر بچہ قلب سلیم پر پیدا ہوتا ہے. تو کیا قلب سلیم پر پیدا ہونے والا ہر بچہ ہی نبی بن جاتا ہے؟ نہیں، قلب سلیم ہوتا ہے بچوں کے پاس. اللہ تعالیٰ فطرت پر پیدا کرتا ہے. تو یہ چیزیں یہاں سے کوئی بھی قطعی بات نہیں نکل رہی. ٹھیک ہے جی. پھر آپ نے کہا کہ سورہ کہف کی آیت پیش کی. آپ نے کہا جی میں بھی تمہاری طرح کا رسول ہوں. ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے عدل پر یہ بات ہے سب سے بڑی کہ اللہ تعالیٰ ہم ہی میں سے ہماری جنس کے رسول ہی بھیجے تاکہ وہ جب اگزامپل سیٹ کریں تو ہم ان کی اگزامپل کو فالو کر سکیں. ورنہ میرے اور آپ جیسے جو لوگ سمجھ نہیں سکتے ہیں وہ یہ کہتے کہ بھئی وہ تو مطلب فرشتہ تھا، وہ تو کر سکتا تھا، اس کو اللہ نے نور سے پیدا کیا تھا، بشر نہیں تھا، اس لیے ہم پیچھے رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ چیز بیان کی ہے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ عام بشر کا ہے. سورہ حجرات پڑھیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مت بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے آگے. اللہ کہہ رہا ہے اپنی آوازوں کو پست رکھو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے حجروں کے باہر سے جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ بے تکلفی سے باتیں کرتے ہو، خبردار اگر میرے رسول سے بات کی اس طریقے سے. اللہ کے رسول کی تعظیم کو اللہ نے کہیں پر بشر کے نام پر کم نہیں کیا. تو یہ مثالیں پلیز اس طرح کی مثالیں نہ دیں. بات ہو رہی ہے کسب کے اوپر. اب آپ نے ایک آپ نے کہا کہ میں نے ترجمہ غلط کیا. نہیں سر، میں نے ترجمہ، آپ نے استدلال غلط دیا. اسٹرا مین نہیں، آپ میرے سے پوچھتے میں آپ کو بتاتا. اب آپ نے کہا ہے کہ وہاں بنا سے مراد ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسحاق ملے. واؤ کا عطف ہے بیچ میں. کیا حضرت یعقوب بھی حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے؟ نہیں تھے. حضرت اسحاق بیٹے تھے، حضرت اسماعیل بیٹے تھے. تو آپ نے جو مثال دی ہے نطفے والی، وہ فٹ ہی نہیں بیٹھتی یہاں پہ. یہاں پر نبوت کی باتیں ہو رہی ہیں، نبیوں کے نام ہیں، سارے کے سارے نبیوں کے نام. سب سے زیادہ نبیوں کے نام ہی نہیں آیات میں آئے ہیں، سورہ نام کے اندر اور ایک اور جگہ پر بھی. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہبنا. ہم یہ دعا نہیں پڑھتے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ہدایت صرف من جانب اللہ ہوتی ہے. اللہ دینے والا ہے ہدایت، اللہ دیتا ہے ہدایت، عطا کرتا ہے، یہ اس کا خاص فضل ہوتا ہے. قرآن مجید بڑا پڑا ہے، کہیں کہ میں آیتیں رکھنا شروع کر دوں گا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے. ہدایت دوں گا، میں دوں گا. آپ جانتے ہیں اچھے طریقے سے، ریفرنس دے رہا ہوں، آپ صاحب علم ہیں. اگر کہیں تو ایگزیکٹ آیات بھی کوٹ کر دوں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو خدا کا خاص فضل جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا، اگر تو آپ ان کو اولاد کے معنی میں لے رہے ہیں تو آپ کا استدلال غلط ہے میرے بھائی. وہ کیوں؟ کیونکہ اسحاق اور یعقوب کا ذکر واو کے عطف کے ساتھ آیا ہے، اور واو عطف کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو اس سے پہلے حکم ہوتا ہے اس میں دونوں شامل ہوتے ہیں. یہ اس کی لغوی ترکیب ہے. پھر اس کے بعد اسی کے اوپر آگے تمام انبیاء کے نام ہیں. کیا سارے کے سارے انبیاء حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے؟ نہیں تھے، ان کی اولاد میں سے اولاد تھے. ٹھیک ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے ان کے ساتھ عمل کیا تو اسحاق پیدا ہوئے، وہ انہوں نے وہ کسب کیا. بالکل باطل مثال آپ نے دی ہے، بنتی نہیں ہے وہاں پہ. کیونکہ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اگر بھائی ہوتے نا سگے تو یہ بات آپ کی مثال ٹھیک ہوتی. بھائی نہیں ہے سگے، یہاں پہ نبوت کی بات ہی ہو رہی ہے. اور دوسرا، آپ نے ریفرنس صحیح نوٹ نہیں کیا. میں نے آپ کو سورہ انعام کی آیت بتائی ہے، آپ سورہ انبیاء پہ کیوں گئے ہیں؟ سورہ انبیاء میں نے آیت نہیں پیش کی، میں نے آپ کو آیت پیش کی ہے سورہ انعام سے. ٹھیک ہے جی. تو وہ آپ ذرا تھوڑا ریفرنس نوٹ کر لیا کریں. اور دوسرا یہ کہ جو ریفرنسز آپ دے رہے ہیں، آپ ترجمہ کہہ رہے ہیں، آپ سورہ واقعہ کا پڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا اس کو پڑھ کے ایکسپلین بھی کریں ذرا. اب آئیں نبی کے اوپر. یہ جو تشریعی اور غیر تشریعی آپ نے نکالا ہے محترم، قرآن مجید کے اندر ایک بھی مثال نہیں ہے. سامعین، ایک بھی مثال نہیں ہے کہ اطاعت کے تھرو مل جائے. اور عقلی سی بات ہے، جو اطاعت ہوتی ہے نا اس سے آپ کو جنت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کے اعمال، آپ کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ کو دیکھا جائے آپ کے اعمال اچھے کون کرتا ہے. اس کا فلاح جو ہے آپ کو آخر میں ملتی ہے، امتحان کے بعد ملتی ہے، امتحان کے دوران نہیں ملتی. امتحان کے دوران نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ تبارک الذی میں؟ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے یہ موت اور حیات بنائی اس لیے تاکہ تمہیں دیکھے تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے. اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم آخر میں دیں گے، جا کے آخرت میں ان کو جنتیں ملیں گی، باغ ملیں گے جن کے نیچے نہر بہ رہی ہوتی ہیں. نبوت ایک منصب ہے، اٹین نہیں کیا جا سکتا. اور انصر رضا صاحب، اگر زہد و عبادت سے عقلی دلیل ہے سننے والوں کے لیے، اگر زہد و عبادت سے نبوت ملتی ہوتی تو تمام نبی ہو جاتے. پھر امت محمدیہ کے اندر پھر تو ہر بندہ، کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورے 1400-1500 سال کے اندر کسی نے کامل اتباع کی ہی نہیں تو نبوت ملی نہیں؟ اصول ایک رکھیں جو قطعی ہو
یہ نہیں کہ ہاں اگر تم محنت کرو تو ملے گی، نہیں، اللہ ایسے اصول بیان نہیں کرتا. اللہ بیان کرتا ہے کہ اگر تم یہ کرو گے یہ ملے گا. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اسی کی بنیاد کے اوپر. اگر انسان محنت کرے اور اس کو یہ بھی پتا نہ ہو کہ اسے وہ چیز ملنی ہے کہ نہیں ملنی، اللہ کا عدل، اللہ پر الزام مت دیں خدا را. تو کسبی نبوت ہو ہی نہیں سکتی. اگر کسبی ہوتی، تمام کے تمام لوگ جو زہد و عبادت والے ہیں، اور سب سے بڑھ کے معذرت کے ساتھ صرف ایک جملہ کہنے کی اجازت دیں، تو پھر مرزا مسرور صاحب نبی بن جاتے نا. آپ کے مطابق سب سے پائس وہ ہیں، آپ کی جماعت کے ہیں. کیا وہ اطاعت نہیں کر رہے اللہ کے رسول کی؟ کر رہے ہیں، آف کورس کر رہے ہوں گے، آپ کے نزدیک ہوں گے. تو کیا وہ نبی کیوں نہیں ہے؟ پھر ان کو نبی کا درجہ کیوں نہیں ملا؟ یہ ان سماعتوں کے لیے ہے جن کے پاس تھوڑا سا سوچنے کے لیے کہ تدبر کرو قرآن کے اوپر، تمہیں قرآن بتائے گا. نبوت کبھی کسب سے نہیں مل سکتی. اگر ملتی ہوتی سب نبی ہو جاتے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت میں استفاء کا لفظ استعمال کیا، آپ نے خود آیت پڑھی ہے، استفاء کا مطلب ہوتا ہے چننا، اپنے خاص فضل سے چننا. کسب کا لفظ ہی نہیں ہے. وہابنا کا لفظ چننے سے مراد ہے. آپ نے خود آیات پیش کی ہیں، غور کیجئے. انہی آیات، وہ میری آیت کی، وہ میرے حق کی دلائل ہیں جو آپ پیش کر رہے ہیں الحمدللہ، تو ان پہ ذرا غور کیجئے. میں نے پہلے بھی یہی بات عرض کی تھی، اور اب بھی دوبارہ یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ الزامات لگانے کی بجائے اگر علمی دلائل دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. آپ کسی ایک جگہ پہ نہیں ٹکے، آپ دوڑتے جا رہے ہیں، کبھی ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور وہ باتیں کر رہے ہیں جن کا ہمارے موضوع کے ساتھ دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے. مثلا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی کہ نہیں ملی، وہ ہمارے اس موضوع سے بالکل خارج ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب ملی کہ نہیں ملی، شریعت ملی کہ نہیں ملی، بالکل بھی ہمارا وہ موضوع نہیں ہے. میں نے آپ کو وہ آیت بتا دی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون، یعنی ہم نے تورات نازل کی ہے اور اس میں ہدایت تھی، اس میں نور تھا، اور جو انبیاء ہیں وہ اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے. اب انبیاء اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو انبیاء ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وہ سارے کے سارے تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے. اس کے بعد پھر وہ جو احبار و رہبان ہیں، وہ جو اس کے بعد آئے ہیں، تو ان کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا نا کہ انہوں نے اپنے احبار و رہبان کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے. یعنی وہ اس کے بعد وہ لوگ آ گئے، ان کو کہا تو یہ گیا تھا کہ تم اس کتاب کے مطابق عمل کرو، اس کے مطابق فیصلے کرو، لیکن انہوں نے وہ کام نہیں کیا. وہ ایک بالکل الگ موضوع ہے. جو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صریحاً یہ بتا دیا ہے کہ ہم نے تورات نازل کی تھی، اور اس میں ہدایت تھی، اس میں نور تھا، اور یہ کہ جو انبیاء ہیں وہ بالکل اس کے مطابق ہی فیصلے کرتے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انبیاء ان کو تورات نہیں ملی. آپ کا جو بنیادی جھگڑا تھا، جو آپ نے اپنا موقف پیش کیا ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت والی اور غیر شریعت والی جو قسم ہے، وہ جو تقسیم ہے، وہ میں نے کی ہے اور قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے. میں نے آپ کو اس میں صاف اور واضح طور پر بتا دیا، تاریخی طور پر بھی، اور آپ اس کو مانتے بھی ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس سے ایکسکلوڈ کر لیں، پھر بھی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں حضرت عیسیٰ سے پہلے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، ان کو کوئی نئی کتاب نہیں ملی، اور وہ سارے کے سارے تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے. اس لیے آپ کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ دو قسم کے نبی ہوتے ہیں، ایک وہ جن کو شریعت ملتی ہے، ایک وہ جن کو شریعت نہیں ملتی. اور وہ جو میں نے آپ کو آیت بتائی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کہ یہ ہیں وہ رسول جس میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت بخشی ہے. وہ کون سی فضیلت ہے؟ وہ فضیلت یہی ہے کہ منہم من کلم اللہ، بعض ایسے جن پر اللہ تعالیٰ نے، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، ورفع بعضهم درجات، اور بعض ایسے ہیں جن کے ہم نے صرف درجات بلند کیا. مجھے یہ بتائیں، میں نے پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ وہ شخص جس کے ساتھ خدا نے کلام نہیں کیا، اگر اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ کلام کرنے والا رسول ہوتا ہے، تو جس کے ساتھ کلام نہیں کیا وہ رسول کیسے ہو گیا؟ اگر اس کو پیغام ملا ہی نہیں، اگر اس کو خدا نے یہ کہا ہی نہیں کہ اس کو لے جا کے دوسروں تک پہنچاؤ، تو وہ رسول ہو ہی نہیں سکتا. رسول اسی وقت ہوگا نا جب اللہ تعالیٰ کلام کرے گا. لہٰذا یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے کہ خدا نے کلام کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو شریعت دیتا ہے اور بعض کو شریعت نہیں دی. اس لیے شریعت والے جو ہیں وہ ان کو فضیلت دی گئی ہے دوسروں پر، اور اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ
انبیاء جو آئے ہیں وہ ان کو شریعت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی. بہت سی باتیں آپ نے کی ہیں جن کا اس کے ساتھ بالکل بھی کسی قسم کا تو کوئی تعلق نہیں. آپ کے صرف دعوے ہیں کہ امتی نبی نہیں ہو سکتا، امتی رسول نبی نہیں ہو سکتا، استاد شاگرد نہیں ہو سکتا، یہ وہ سارا. اور پھر آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی ہر بچہ قلب سلیم پر پیدا ہوتا. اگر ہر بچہ قلب سلیم پر پیدا ہوتا تو پھر ہر بچہ نبی ہوتا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ کہا ہے کہ وہ اپنے رب کے پاس آیا. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ہر بچہ قلب سلیم پر تو پیدا ہوتا ہے، تو پھر ہر بچے کو مسلمان ہونا چاہیے تھا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس کے والدین اس کو یہودی عیسائی بنا لیتے ہیں. مسلمانوں میں سے بھی بعض جو ہے وہ سنی بن جاتے ہیں، بعض شیعہ بن جاتے ہیں، بعض دیوبندی بریلوی کو قبروں کو پوجتا ہے، کوئی نہیں پوجتا. اور اس میں بھی جو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت میں نے آپ کو بتائی ہے 111، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان سے کہو کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں. فمن کانا یرجو لقاء ربہ، جو اپنے رب کی لقاء چاہتا ہے. یرجو رجا جو ہے یعنی خواہش اور ارادہ رکھتا ہے. اب مرنے کے بعد تو سب کو ہی ملنے اپنے اپنے اعمال کی جزا یا سزا جو بھی ہے، لیکن زندگی میں کیونکہ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصب حاصل ہوا ہے وہ زندگی میں ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کلام ہے، جو وحی ہے، جو ایک مقام ہے. تو حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں بھی رب کے ساتھ لقاء ہو تو فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ تم عمل صالح کرو اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرو. تو یہ صاف ظاہر ہے کہ اس کا یہی مطلب ہے کہ یہاں دنیا میں جو درجات ہیں وہ دنیا میں ہی ملیں گے اس کو. پھر آپ نے کہا کہ جی میں نے تمہیں وہ سورہ انعام کی آیت بتائی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق کے ساتھ یعقوب کا ذکر کیا ہے. تو اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دی نا، کہ آپ نے کہا جی کہ واؤ کے ساتھ عاطفہ لگا دیا. تو اس میں سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ یعقوبہ نافلتاً، کہ یعقوب جو تھے وہ نافلہ تھے. لیکن اس سے بھی یہ بات جو ہے وہ تو ختم نہیں ہوتی نا، کہ اسحاق علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے بیٹے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 میں، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، یعنی اسماعیل اور اسحاق جو ہیں اللہ تعالیٰ نے وہب کیے ہیں. تو وہب کا مطلب تو آپ یہ لے رہے ہیں کہ کام کوئی نہ کرو لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہب کر دے، یعنی کہ وہ اس کو بغیر کسی کسب کے، بغیر کسی کام کے، بغیر کسی عمل کے اس کو وہ جو ہے اس کو وہ انعام دے دے. تو ظاہر ہے کہ وہ تو ایسا نہیں ہوا. اور پھر آپ نے وہ کہا کہ ہب لنا من لدنک رحمتاً، تو ہب لنا من لدنک رحمتاً تو ہے، لیکن کیا عمل کے بغیر ہو سکتا ہے؟ یعنی کوئی بھی بندہ عمل نہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اوپر رحمت ڈال دے، ایسا تو ممکن نہیں ہے نا. اس طرح تو پھر وہ جو دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں، بلکہ جو خدا کو مانتے بھی نہیں، خدا کو گالیاں بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہیں ان کو رحمت مل جاتی. وہ تو ممکن نہیں ہے نا. اور پھر آپ کہتے ہیں زہد و عبادت سے نبوت ملتی تو سارے نبی ہوتے. تو آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اول تو ایک ہی ہوتا ہے نا، سارے محنت کرتے ہیں لیکن اول ایک ہوتا ہے. پھر اس کے بعد دوم، سوم، چہارم، اس طرح سارے وہ درجے ہوتے ہیں، لیکن اول ایک ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے اول ہو جائیں، اول ایک ہوتا ہے صرف. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ بتایا ہے کہ جو اطاعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انعامات دیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا ذکر کیا، پھر صدیقیت، پھر شہادت، پھر صالحیت کے 4 درجے دیے ہیں. تو اول تو ایک نہیں ہونا نا. آپ کہتے ہیں جی کہ چلیں وہ چھوڑتے ہیں اس کو، کہ آپ نے کہا جی کہ مرزا مسعود احمد کیوں نبی نہیں بن گئے. یہ بالکل وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ کس نے کتنا کام کیا ہے. تو جتنا بھی کوئی کام کرے گا اتنا وہ درجہ پالے گا، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ قرآن کریم میں وہ کہاں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ قطعی طور پر آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد اب دنیا میں کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ اب قطعی طور پر آخری نبی ہیں، اور اس سے ان کے بعد جو ہے نا وہ کوئی نبی نہیں آ سکتا. اور پھر یہ کہاں لکھا ہے کہ آیت میں کہ جن ضرورتوں کی بنیاد پر پہلے رسول اور انبیاء آیا کرتے تھے وہ ضرورتیں کبھی پیدا نہیں ہوں گی، کیونکہ اگر نبوت ختم ہو گئی تو پھر نبوت کی ضرورت بھی ختم ہو جانی چاہیے. یہ تو نہیں کہ جی وہ ضرورت تو موجود ہو لیکن اب نبی نہ آئے. تو یہ آپ نے مجھے بتانا ہے. ٹھیک ہے جی، میں زیادہ باتیں نہیں کرتا، میں چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی ہیں آپ کو. آپ اس کا جواب دے دیں کہ
آپ نے اصل میں بتانا یہ ہے کہ قرآن کریم کی روح سے نبوت کہاں ختم ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن کریم میں کہ اس میں تضاد نہیں ہے، تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سورہ الاعراف کی آیت 36 میں بھی یہ ذکر ہے اس بات کا کہ بنی آدم میں رسول آ سکتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو اور بھی 2 آیات بتائی ہیں، یوت اللہ و رسولہ والی، اور جو میثاق النبیین والی آیت ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت دوں تو پھر اس کے بعد مصدق رسول آئے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں کیونکہ النبیین سے میثاق لیا ہے، اور پھر آپ کو کتاب اور حکمت بھی ملی ہے۔ تو جب آپ نبی بھی ہیں اور آپ کو کتاب اور حکمت بھی ملی ہے تو پھر اس میں ظاہر ہے کہ اس کتاب اور حکمت کا مصدق ایک رسول بھی آنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں ذرا مجھے بتائیے گا، جزاک اللہ۔ دیکھیں انصر رضا صاحب اور سامعین، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر، اور ہم ابھی ایک نقطے سے آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ دیکھیں بنی اسرائیل کے انبیاء کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، یہ معاملہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کے لوگوں پر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک گروہ کی طرف تھے، ایک خاص قریے کی طرف تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کہا گیا رسول اللہ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ، قل یا ایھا الناس، اے نبی آپ ان سے فرماؤ تمام کے تمام، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول۔ نمبر 1 بات، جمیعا، تمام کے تمام کی طرف، قیامت تک آنے والوں کی طرف۔ نبوت کا دور ہی رسول اللہ کا چل رہا ہے، اور کسی نبی کا دور نہیں چلے گا، کیونکہ نبی آ جائے گا تو امت نہیں بن جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کام ہمیں یہ نہیں کرتا۔ دوسرا، آپ نے کہا کہ جی کوئی آیت پیش کرے، میری ڈیبیٹ کی سٹارٹ ہی ہوئی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی۔ انصر رضا صاحب، ابھی تک خاتمین کے اوپر، خاتمہ کے لفظ کے اوپر، جس کا مطلب ہی سیل کر دینا ہے کسی چیز کو، ایسی مہر ثبت کر دینا کہ جس کے بعد اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی اور نہ نکل سکتی ہے، یہ وہ والی سیل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ اور خاتم اور خاتم، اس میں اعلیٰ اور اس میں فاعل، دونوں رسول اللہ ہیں، دونوں قرات ہمارے درمیان ہے، کوئی موضوع نزاع نہیں ہے۔ پھر آپ نے ایک اصول بنایا جسٹ 1 منٹ کے لیے، اس کے بعد آپ نے اس کو چھوڑ دیا، میں اس کو بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص کے ساتھ کلام کیا جاتا ہے، یہ وہی آپ جو تلک الرسول والی بات آپ کر رہے ہیں، وہاں سے جو آپ نے لیا کلام کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے رسالت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وحی بھی کر دینا اگر کسی کو، اور وہ وحی نبوت نہ ہو تو رسالت نہیں ملتی، نبوت نہیں ملتی۔ کیسے؟ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ماں کو وحی کی، کیا وہ نبی بن گئی؟ اللہ نے شہد کی مکھی کو وحی کی، کیا وہ وحی بن گئی؟ کیا وہ نبی بن گئے؟ نہیں۔ حواریوں کو وحی ہوئی حضرت عیسیٰ کے، کیا وہ نبی بن گئے؟ نہیں۔ وحی نبوت مطلقاً بات میں نے کی، میرے جواب دعویٰ کو دیکھیں، مطلقاً وحی نبوت کی بات میں کر رہا ہوں یہاں پہ، اور وحی ولایت اور اس طرح کی بات نہیں کر رہا۔ تو کائنڈلی تھوڑا سا استدلال وہ رکھیں، میرے سے پوچھ لیں اگر آپ کو واضح نہیں ہے میرا مقدمہ، میں دوبارہ بیان کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ اپنا استدلال پیش کر رہے ہیں، کوئی قطعی بات پیش نہیں کر رہے ہیں انصر رضا صاحب۔ سننے والوں کو کہ مختلف آیات کے چیری پکڈ لے کے ان کو آپس میں ملا کے ایک ہمارے سامنے چیز پیش کر رہے ہیں جس کے اندر ربط نہیں ہے کوئی، ایک آیت یہاں سے دوسری وہاں سے، صرف اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے ایک آرگیومنٹ آف یوٹیلیٹی پیش کیا، ڈیبیٹ کے اندر آرگیومنٹ آف یوٹیلیٹی آپ نے یہ پیش کیا کہ جی کیونکہ جو ہے وہ سیاہ کاریاں بہت زیادہ چل رہی ہیں اور برائیاں بہت ہو رہی ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے ضرورت ہو اور نبوت نہ ہو؟ انصر رضا صاحب، سیاہ کاریوں کا یا ان چیزوں کا یہ تعلق اس چیز سے ہے کہ وہ کتاب کی طرف رجوع نہیں کر رہے۔ رسول آئے گے تو کرے گا کیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہو چکا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت بھی کامل کر دی، دین بھی کامل کر دیا، بلاغ بھی کر دیا، پہنچا بھی دیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے کہہ دیا اس پہ، وہاں پہ سورہ صف کے 3 جگہ پہ آیات ہے یہ۔ اس کی جو آپ نے توجیہ پیش کی ہے وہ بنتی نہیں ہے یہاں پہ۔
میں کہتا ہوں ضرورت نبوت تو بعد کی بات ہے، اللہ کا حکم ہی کافی ہے، ضرورت نبوت ہے نہیں. کیوں؟ آپ نے اپنی بات میں واضح کرنا ہے. میں ضرورت کے آرگیومنٹ پہ آپ سے ضرور بات کرنا چاہوں گا، بلکہ اس کے اوپر تو اسپیشلٹی ہے میری. جو ضرورت ہے نا، ضرورت، اگر میں آپ کو یہ بتا دوں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر سے مثال دے دوں، قرآن کے اندر سے، سنت سے نہیں، قرآن کے اندر سے مثال دوں گا آپ کو میں، اگر آپ ضرورت کے آرگیومنٹ پہ بات کرتے ہیں تو اس پہ بھی بات آ جائے گی. پہلے آپ ضرورت بتائیں، کون سی ضرورت کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ کون سی ایسی ضرورت باقی ہے جو کام اکمل دین نہیں کر سکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کر سکے، جو کسی نے آ کے کرنا ہے؟ وہ ضرورت آپ پیش کریں. پھر اب آتے ہیں، آپ نے الحمدللہ ایک بات بیان کی، مصدق رسول والی آیت. اس کے اوپر میرے چند تحفظات ہیں بڑے سیریس والے. وہ یہ ہیں کہ آپ جب یہ آیت تلاوت فرماتے ہیں تو آپ اس کے اندر سے استدلال یہ کرتے ہیں کہ کیونکہ رسول اللہ بھی نبی ہیں، اور نبی کی شرط جو آپ نے لگائی ہے وہ لگائی ہے کہ اس کو کتاب اور حکمت ملنا لازم ہے. اب آپ کا یہ استدلال ہے، درست کر دیجئے گا، اگر نہ ہوا تو مجھے بتا دیجئے گا. آپ کا یہ استدلال اور آپ کا یہ فہم ہے جو کہ آپ متعدد جگہ پر بیان کر چکے ہیں، اگر آپ کہیں گے تو آپ کی ریکارڈنگ آپ کو پیش کر دی جائے گی ثبوت کے طور پر. وہ کیا ہے؟ اب یہ سرکلر آرگیومنٹ جو آپ پیش کیا ہے آپ نے مصدق رسول کے اوپر، اس کو غور سے سنیے گا، مجھے اس پہ جواب چاہیے آپ سے. جو مصدق رسول ہے وہ لازم نبی ہے، جو لازم نبی ہے وہ لازم النبیین میں شامل ہے. جب وہ لازماً النبیین میں شامل ہے تو اس کو بھی کتاب اور حکمت ملنی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو نبی آئیں گے، اگر تو وہ نبی ہیں، اگر بائی ڈیفینیشن نبی ہیں، تو آپ کی بات میں ایک اور تضاد میں نے نکال دیا. اور تدبر کرو قرآن کے اوپر، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو تضاد ہوتا. جو آپ کا فہم ہے وہ آپ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے نہیں، اس لیے اس میں تضاد نکل آیا کہ رسول کا نبی ہونا لازم ہے. یہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں نزاع ہی نہیں ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے. نزاع والی بات دوسری ہے کہ نبی رسول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آپ تو دونوں کو سیم مانتے ہیں. آپ کا اصول آپ کو پیش کر رہا ہوں. مصدق رسول، آپ نے وہ والی آیت پیش کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کے تناظر میں، یہ میں آپ سے بحث کرنے لگا ہوں. ہر رسول نبی ہوتا ہے، یہ میں اور آپ متفق ہیں اس بات کے اوپر. ہر رسول نبی ہوتا ہے، نمبر ایک. جو لازم کرتا ہے کہ ان نبیین میں شامل ہو، الف لام کے ساتھ، آپ نے یہ بات کی، اور آپ نے رسول اللہ کو بھی وہاں پر شامل کر دیا. پھر آپ نے کہا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن. تو آپ نے کہا کیونکہ کتاب اور حکمت دی جاتی ہے تو اس کے بعد ایک مصدق رسول آتا ہے، اور کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب اور حکمت دی گئی تھی اس لیے ان کا بھی مصدق رسول آنا ضروری ہے. لیکن ایک اگلی ڈینجرس بات تو آپ نے بیان نہیں کی، جو کہ یہاں پر سارے سننے والوں کو یہ فہم بیان کر دیجئے، لتؤمنن به ولتنصرن، لام کے ساتھ تاکیدی حکم. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر، اپنے امتی کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے؟ یہ ہے سوال عقل کو دستک دینے والا. اصول نمبر ایک جو آپ بنایا، رسول لازم نبی ہوتا ہے، نبی لازماً النبیین میں شامل ہوتا ہے. اس کے بعد جب وہ شامل ہوتا ہے تو یہ لازم آتا ہے کہ نبی کی شرط میں آپ نے اسے کہا ہے کتاب اور حکمت ملنا لازم ہے. جب کتاب اور حکمت ملنا لازم ہے اور مصدق رسول جو ہے وہ کیونکہ نبی میں ہے آلریڈی، تو اس کو بھی کتاب اور حکمت ملے گی. اگر کتاب اور حکمت نہ ملے تو نبی نہیں، آپ کا اصول. اور اگر مل جائے تو رسول اللہ کے بعد کتاب نازل کر دی آپ نے. الیوم اکملت لکم دینکم کے صاف واضح دلائل جو اس سے پہلے آپ مجھے دیتے آ رہے ہیں، جو آپ کے دعوے کا حصہ ہے کہ تشریعی نبوت ختم ہو چکی ہے. پتہ نہیں تشریعی نبوت کا آپ نے کہاں سے لیا، لیکن جو بھی آپ کا اس کا مطلب ہے، تو مجھے بتائیں کسی ایک سائٹ پہ کھڑے ہو کر مجھے بتائیں کہ یہ جو اصول آپ نے بنایا ہے اس وقت یہ کیسے ہے. یہ نہیں اپلیکیبل نہیں ہو سکتا، کسی صورت نہیں ہو سکتا. لاجیکل فیلسی ہے اس میں، سرکولر آرگیومنٹ ہے. آپ کا اپنا آرگیومنٹ اس چیز کو ٹوک رہا ہے، روک رہا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم ایک روک لگاتا ہے کہ کتاب نہیں آ سکتی، اور آپ نے شرط بنا دی ہے نبیوں کی شرط بنا دی ہے کہ کتاب اور حکمت سے ملے گی تو النبیین میں شامل ہوگا. محمد رسول اللہ کو آپ نے شامل کیا النبیین میں. لیکن یہ تو بتائیے کہ لتؤمنن به ولا تنصرن کے تحت کوئی ایسا رسول جو رسول اللہ کی اتباع کر کے بنے، رسول اللہ اس پر ایمان لائیں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لائیں گے. یہ ہے سب سے بڑا لاجیکل کانٹراڈکشن پورے کا پورا.
سب سے بڑا لاجیکل کانٹرڈکشن جو ابھی تک اس پوری ڈیبیٹ میں آیا. دوبارہ سنیے گا, 50 سیکنڈ ہے, اس میں گفتگو کرنا چاہوں گا آپ سے ڈیٹیل میں, کیونکہ اس سے بہت ساری چیزیں اصول واضح ہوں گے. رسول کا نبی ہونا لازم, نمبر 1. نبی کے لیے ان نبیین میں شرط جن سے میثاق لیا گیا تمام نبیوں سے محمد رسول اللہ شامل. آپ کہہ رہے ہیں کیوں؟ اس بنیاد کے اوپر کہ ان کو کتاب اور حکمت ملی, ہمارا ایمان ہے. پھر اس کے بعد مصدق رسول آئے, ثم جاءکم رسول, اور یہاں پر ایک رسول کی بات ہو رہی ہے. آپ اجرائے نبوت پہ فیصلہ کروا رہے ہیں میرے سے کہ نبوت جاری ہے, یہاں پر ایک رسول کی بات ہو رہی ہے, تو آپ کا استدلال کسی طور سے بھی نہیں ہے. لیکن جو سرکولر آرگومنٹ دیا وہ مجھے بتائیے گا, دوبارہ سے سن لیں آخری 14 سیکنڈ کے اندر. رسول کا نبی ہونا لازم, نبی النبیین میں شامل محمد رسول اللہ سمیت, اور لازماً نبی کے لیے شرط شامل ہے کہ اسے کتاب اور حکمت دی جائے گی. اس بنیاد کے اوپر رسول اللہ کے بعد بھی جو آئے گا, اگر آپ مانتے ہیں مصدق رسول ہوگا, کتاب اور حکمت ملے گی تو وہ نبی بنے گا, ورنہ نبی ہو ہی نہیں سکتا. اور آپ کا آرگومنٹ غیر تشریعی نبوت باطل ہو جائے گا. جزاک اللہ. اچھا جی, آپ نے پہلے ایک آیت کا ترجمہ غلط کیا تھا, میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا کہ اس میں وہابنا کا مطلب چننا نہیں ہوتا, وہابنا کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو اسحاق عطا کیا, اور آپ نے کہا کہ اس میں آگے وہ یعقوب بھی ہے, تو اس میں جو یعقوب ہیں وہ تو ان کے بیٹے نہیں ہیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو آگے سورہ انبیاء کی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے وہ یعقوب نافلۃً, یعقوب جو ہے وہ اس کا پوتا ہے. اور پھر میں نے آپ کو وہ بھی آیت بتائی تھی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40, جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر, کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو صلہ استعمال کیا یا جو پریپوزیشن استعمال کی ہے وہ ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق, یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا کیا ہے بڑھاپے کے اندر اسماعیل اور اسحاق. تو وہاں چننے کا تو مطلب نہیں ہو سکتا نا بالکل بھی کسی طرح سے. اچھا, بہرحال آپ نے کہا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے کیا معاملہ پیش آیا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپلائی نہیں کر سکتے. اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ بہرحال میں نے اس سے یہ ثابت کر دیا, اور اس کا آپ جواب بالکل بھی نہیں دے سکے, کہ دو طرح کے انبیاء ہوتے ہیں. ایک جو ہیں وہ شریعت والے ہوتے ہیں, اور دوسرے جو ہیں وہ بغیر شریعت کے ہوتے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ تقسیم ہمیں نظر آ رہی ہے کہ شریعت ملی ہے موسیٰ علیہ السلام کو, لیکن ان کے بعد جو انبیاء آئے ہیں وہ اسی شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے تھے, ان کو کوئی نئی شریعت جو ہے وہ نہیں دی گئی. پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, کہتے ہیں جی رسول اللہ کے بعد نبی آئے تو نئی امت بن جائے گی. بنی اسرائیل میں تو بہت سے انبیاء آئے لیکن امت تو نہیں بنی, امت تو وہ ایک ہی رہی ہے نا, سارے کے سارے بنی اسرائیل تھے. تو وہاں پہ پھر کیوں انبیاء کے آنے کے بعد جو ہے وہ نئی امتیں نہیں بنی؟ وہ تو بالکل بھی ایسا نہیں ہوا. اور ہمیں پتہ ہے کہ جو بنی اسرائیل ہیں وہ ساری کی ساری ایک ہی امت نہیں ہے, اور بہت سے اس میں انبیاء ہیں, اور قرآن میں اس کا اور بھی کئی جگہ پہ ذکر ہے. اچھا, پھر آپ نے کہا کہ اس میں اعلیٰ اور اس میں فاعل ہیں, بالکل ٹھیک ہے, وہ تو ہم اس کو مانتے ہیں, لیکن وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ ختم کا جو قرآن کریم میں استعمال آیا ہے وہ اگر اس کو بند کرنے کے معنی ہوتا تو پھر وہاں پہ اعلیٰ کا صلہ ہوتا. اچھا جی, پھر آپ نے کہا کہ وحی نبوت نہ ہو تو رسالت نہیں مل سکتی. موسیٰ کی ماں کو, شہد کی مکھی کو, حواریان عیسیٰ کو, تو وہ بالکل ٹھیک ہے بات. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے وحی نبوت نہیں کی. شہد کی مکھی والی بات تو اس لیے متعلق نہیں ہے کہ ہم انسانوں کی بات کر رہے ہیں نا. تو حواریان عیسیٰ ہو یا موسیٰ علیہ السلام کی وہاں ہو, اللہ تعالیٰ تو وہی کرتا ہے, لیکن جس کو اللہ تعالیٰ پیغام دے کر یہ کہتا ہے کہ لوگوں کو جا کے بتا دو, تو ظاہر ہے کہ وہی نبوت یا وہی رسالت ہوگی. اچھا, آپ کہتے ہیں جی اس سے استدلال کر رہے ہیں مطلق نبوت کا, چیری پکنگ, ایک ہاتھ یہاں سے ایک ہاتھ وہاں سے. تو آپ نے بھی کئی دفعہ ایسا کیا, یہ چیری پکنگ نہیں ہوتی, یہ قرآن کی تفسیر قرآن سے ہے. جب ہم ایک آیت پیش کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہ بتانا پڑتا ہے. آپ نے کہا جی کہ برائیاں ہیں لیکن نبوت نہیں, کیونکہ وہ کتاب کی طرف رجوع نہیں کرتے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جو کتاب ہے اس کے ساتھ استاد کا ہونا لازمی ہے. اگر ایسا نہ ہو تو پھر جو لوگ ہیں وہ بالکل بھی ہدایت نہیں پا سکتے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے شروع میں یہ ارشاد فرمایا کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور, کہ ہم نے یہ آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے
تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آئیں۔ پھر فرمایا سورہ حدید میں 10 نمبر کی آیت میں هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ وہ ہے جو اپنے بندے پر آیات روشن آیات نازل کرتا ہے تاکہ تم کو ظلمات سے نکال کر نور میں لے کر آئے۔ تو نہ تو کتاب نکال سکتی ہے اکیلی اور نہ ہی رسول نکال سکتا ہے، اس کے ساتھ آیات بینات کا ہونا اور وحی کا ہونا وہ لازمی ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ کام نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کہا کہ شریر بھی کامل ہے، دین بھی کامل ہے، بلاغ بھی کر دیا، تو جی نہیں بنتی، ضرورت نبوت بنتی نہیں ہے۔ کون سی ضرورت باقی ہے؟ اچھا، کون سی ضرورت باقی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پہلے انبیاء جو ہیں وہ کیوں آتے رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ رسالت و نبوت ہے کیا اصل میں۔ جو رسالت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 74-75 ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر کے فرمایا کہ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تو اس میں بھی بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ پھر سورہ زخرف میں جو 43 نمبر کی صورت ہے، 33 نمبر کی آیت ہے، فرمایا کہ وہ کہتے ہیں وقالوا لولا نزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم اہم یقسمون رحمت ربک، جہاں پہ بھی اس کو کہا کہ یہ رحمت ہے۔ اور پھر سورہ دخان میں فرمایا انا کنا مرسلین رحمت من ربک، یقیناً ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں رحمت کے طور پر تیرے رب کی طرف سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو نبوت اور رسالت ہے وہ خدا کی رحمت ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ فضل ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 میں 91 میں، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ پھر جیسے میں نے پہلے بتا دیا آپ کو کہ سورہ النساء کی آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ذالک الفضل من اللہ، یعنی جو اطاعت کے نتیجے میں جو مقامات ملتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے ملتے ہیں۔ پھر سورہ مائدہ کی 21 نمبر کی آیت میں یہ فرمایا کہ اس قال موسیٰ لقوم یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، جب موسیٰ نے کہا کہ اے قوم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب اس نے تمہیں انبیاء بنائے۔ تو یہ جو نبوت ہے وہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پھر فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 میں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، تو اس ساری آیت، تو اس میں بتایا کہ جو رسالت اور نبوت ہے وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 12 میں بتایا کہ قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، تو ان کو ان کے رسولوں نے کہا کہ ہم تو تمہاری طرح کے بشر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے اور وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے وہ یہ احسان کرتا ہے، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان بھی ہے۔ تو یہ رحمت ہے، فضل ہے، نعمت ہے، احسان ہے۔ تو اگر آپ رسالت اور نبوت کو ختم کریں گے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، خدا کی نعمت، خدا کا فضل، خدا کا احسان جو ہے وہ سب ختم ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، اب آپ نے کہا کہ وہ ضرورت جو ہے وہ آپ کی اسپیشیلٹی ہے، تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، جب بھی چاہیں وہ بات کر سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی روح سے میں موٹا موٹا پڑھ دیتا ہوں آپ کو، صرف ہیڈنگ اس میں آیات نہیں پڑھتا میں، کہ انبیاء کب آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہر جگہ فساد برپا ہو جاتا ہے، جب لوگ سرکش اور فسادی ہو جاتے ہیں، جب علماء دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے، جب لوگ فرقہ واریت کا شکار ہو جاتے ہیں جسے خدا نے شرک اور عذاب کہا ہے، پھر جب لوگ ضلال مبین کا شکار ہو جاتے ہیں، جب مومنین بھی ضلال مبین کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب نزول کتاب پر طویل مدت کے بعد دل سخت ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری آیات ہیں، میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب لوگ کتاب اللہ کو حکم بنانے سے انکار کر دیتے ہیں، جب لوگ علماء کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیتے ہیں، جب لوگ آباء کے دین کی پیروی پر اصرار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو انبیاء آتے ہیں وہ اظہار دین یا غلبہ دین کرنے کے لیے آتے ہیں، توحید کے قیام، عبادت اللہ کی تلقین اور کفر و شرک سے روکنے کے لیے آتے ہیں، تلاوت آیات، تعلیم کتاب اور حکمت اور تزکیہ نفس کے لیے آتے ہیں، ظلمات سے نکال کر نور میں لانے کے لیے آتے ہیں، مردہ قوم کو زندہ کرنے کے لیے آتے ہیں، بدعمالیوں سے روکنے کے لیے آتے ہیں، مومن کا لانے والوں کے درمیان خبیث اور طیب میں تمیز کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب دیکھیں نا کتنے مسلمان مختلف فرقوں میں ہیں، اور ان سب کے جو عقائد ہیں وہ ایک دوسرے سے 180 ڈگری
کے درجے پر ہیں، لیکن ہر ایک اپنے آپ کو مومن نہیں کہتا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ جو سارے اعمال کریں، جو صحابہ کی تعظیم کریں وہ بھی مومن، جو صحابہ کو تبرہ کریں وہ بھی مومن، جو قبروں پہ سجدہ کریں وہ بھی مومن، جو اس کو شرک کہیں وہ بھی مومن. تو اس طرح بہت سی باتیں بتائی جا سکتی ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ لوگوں سے آپس کی دشمنی دور کرنے، ان میں الفت قائم کرنے اور انہیں آگ کے گڑھے میں گرنے سے بچانے کے لیے آتے ہیں، عذاب سے پہلے اتمام حجت کرنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ ساری جو باتیں ہیں وہ اس وقت مسلمان امت میں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں ان کے درمیان یہ ساری کی ساری پائی جاتی ہیں. آپ کسی ایک کا بھی انکار نہیں کر سکتے، وہ جو میں نے آپ کو بتایا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ضرورت کے اوپر آپ کی اسپیشلٹی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں تو چاہوں گا کہ آپ مجھ سے اس کے اوپر بات کریں، قرآن کریم کی روح سے بات کریں کہ وہ تمام ضرورتیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے اس میں بیان فرمائی ہیں قرآن کریم کے اندر کہ یہ وہ ضرورتیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجا کرتا تھا، وہ ساری کی ساری ضرورتیں اس وقت مسلمانوں میں موجود ہیں. کسی ایک کا بھی آپ انکار نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف آیات میں بتائی ہیں. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساری ضرورتیں موجود ہیں اور میں دکھا سکتا ہوں اور پھر بھی نبی نہیں آیا، تو اس کا ایک ہی مطلب بنتا ہے، اور وہ مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی کبھی کوئی نبی نہیں آیا، کیونکہ ضرورتیں تو اس وقت بھی تھیں اور آج بھی ہیں. ایک آپ نے جو مجھ پر الزام لگایا ہے، ایک منٹ میرا ٹائم ختم ہو گیا. جی انصر بھائی ہو گیا، لیکن دے آپ دیں بات کر لیں، ان کو بھی صاحب ایک کو. منٹ جی ایکسٹرا دے دیں. صرف سر رضا صاحب کو ٹائم دیں، صرف دو تین جی منٹ جی اور دیں، 2-3 منٹ اور جی دیں. میں صرف ایک یہ بات بتا دوں آپ کو. نہیں انصر جزاک صاحب اللہ، پلیز ٹائم لیں، جزاک ٹائم لیں. جب جزاک اللہ آپ کا دل جو ہے نا وہ بالکل ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے بات، آپ اس وقت مجھے واپس کر دیں، کوئی بات نہیں، جی کوئی مسئلہ جی نہیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ، یہ جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ، پروفیشنل تھینک یو، کرٹیسی ہے جی، بالکل تھینک کریں یو، بات. تھینک یو، تھینک یو، جزاک اللہ. تو آپ نے مجھے کہا کہ میں گویا یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نبی ہوتا ہے اس کو کتاب نہیں ملتی. یہ میں نے بالکل بھی نہیں کہا، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ میں نے جب یہ بتایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ کی آیت 45 میں کہ یحکم بہا النبیون، یعنی وہ تمام کے تمام بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے وہ تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے. ان کو کتاب نہیں ملی، کوئی بالکل بھی کتاب نہیں ملی، لیکن وہ کتاب کے بغیر وہ فیصلے کرتے تھے. اس لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا، وضاحت کرنا یہ لازمی تھا کہ میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو انبیاء ہوتے ہیں وہ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو کتاب ملتی ہے، بعض کو نہیں ملتی، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا بنی اسرائیل میں اس میں ہے. تو نبی کی شرط میں یہ نہیں ہے کہ کتاب اور حکمت جو ہے نا وہ اس کو لازمی ملتی ہے، وہ اس کو نہیں ملتی. البتہ وہ اپنے سے پہلے نبی کی کتاب کو کیری فارورڈ کرتا ہے اس کو، لیکن وہ ایسا نہیں ہے. اب جو آپ نے کہا کہ جی آخری جو بات جو خطرناک بات کی ہے میں نے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں کہ اب وہ اس مصدق رسول پر ایمان لائیں گے. تو بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ رسول بھی اس پر ایمان لے آیا جو اس پر نازل کیا گیا، اور جو مومنین ہیں وہ بھی سارے کے سارے اس پر ایمان لے آئے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اور تمام مومنین بھی تمام رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں نا، وہ پہلے خود ایمان رکھتے ہیں، تبھی لوگوں سے انہوں نے کہا نا کہ ان پر ایمان لاؤ. اس لیے اگر وہ مصدق رسول پر بھی ایمان لائیں گے تو اس میں کوئی ایسی خطرناک بات نہیں ہے. وہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے. اس لیے اچھا میں ایک یہ بات جو اور عرض کر دوں کہ ہمیں بات کرتے ہوئے تقریباً 2.25 گھنٹے ہو گئے ہیں. تو کتنی جی دیر آپ جاری رکھنا چاہیں گے اس کو؟ جتنی دیر آپ چاہیں، میں تو پوری میرا رات بیٹھا ہوں. قرآن پہ بات ہو رہی ہے، مجھے تو مزہ ہی بڑا آتا ہے قرآن پہ بات کرنے کا. جی الحمدللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرا خیال ہے کہ ہم 15 منٹ اور بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ہاں وہ 2 گھنٹے میرا خیال ہے کافی ہیں. تو پھر ایسا ہے انصر رضا صاحب، پھر اگر 2 گھنٹے ہم نے پورے کرنے ہیں، 15 منٹ تو پھر 7.5 منٹ ہوں گے، وہ تو میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہوگی پھر، کیونکہ میں نے آخری ٹرم بھی لینی ہے. تو چلیں پھر آپ ایسا کریں کہ 2.5 گھنٹے کر لیں. نہیں 2.5 نہیں، 45 ہم ایک کام کرتے ہیں، 45 ہم ٹرمز گن لیتے ہیں نا، وہ جب بھی ختم ہوں گی پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ جی جو بھی ہے وہ الوداع کہیں گے، اور انشاءاللہ ٹھیک ہے اگلی گفتگو اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کا بھی ہم کچھ نہ کچھ مختصر بات کر لیں گے. جی، اچھا انشاءاللہ. اب میں بات شروع کرتا ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم انصر رضا صاحب نے دوبارہ سے بات اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی. دیکھیں انصر رضا صاحب، آپ کا اصول یہ تھا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا بیٹا، اور آپ نے کہا انہوں نے اس کے لیے کسب کیا. ٹھیک ہے جی.
اللہ تعالیٰ اولاد کے بارے میں قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر اصول وہ نہیں ہے. اصول یہ تھا جناب کہ یہاں پر آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر حضرت ابراہیم کو ملے یہ، اس کا نبوت سے تعلق نہیں کوئی. میں نے وہ واضح کیا تھا. تو میرا اصول اپنی جگہ پر برقرار ہے، میں اس پہ بحث نہیں کرتا کیونکہ اگین وہ بات ریپیٹ ہوگی. آپ میرا خیال ہے بات کو سمجھ گئے ہیں اور میں آپ کی بات کو سمجھ گیا ہوں. باقی آڈینس پہ فیصلہ چھوڑتے ہیں، جیسے ان کا دل چاہے وہ اس کو لے لیں. اب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. میں یقین کریں کہ یہ پورے مناظرے کے اندر اتنی خوبصورت بات آپ کی مجھے لگی کہ میں آپ کو اس پہ داد دیتا ہوں. اور یقین کریں کہ یہی وہ بات ہے انصر رضا صاحب کہ جو مجھے چاہیے تھی کہ آپ کہتے. وہ تھا آپ نے کہا کہ استاد ہونا لازم ہے، معلم ہونا لازم ہے. اور صرف یہ اگلے مناظرے کے لیے، اگلی گفتگو کے لیے آپ دیکھیں ہمارے اس مناظرے کے اندر آپ نے جو پہلی شرط رکھی وہ یہ رکھی کہ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو شامل نہیں کرنا. معلم قرآن ہے. اگر آپ کا یہ اصول آپ نے بیان کیا ہے کہ استاد کے بغیر کتاب سمجھ نہیں آنی، تو یہ ہم اس کا مطلب ہے دونوں نا استاد کے فہم کو لیے بغیر اگر جو بھی کر لینا واقعی بات سمجھ نہیں آنی. تو اس بات کے اوپر میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اپنی تھوڑی سی جو ہے وہ اس اصول میں نرمی پیدا کریں. احادیث چاہے صحیح ہیں ہو اگلی بات کے لیے بھی اگلی بات کے لیے تو آپ صحیح ہیں کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ہماری گفتگو کا نیکسٹ ٹائم حصہ بنائیے. میری گزارش ہے اس پہ غور کیجیے گا. اب آپ کہتے ہیں استاد کا ہونا لازم ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ ضرورت باقی ہے. آپ نے مجھے ماشاءاللہ اتنی ضرورتیں گنوائی ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس وقت بیک وقت اس دنیا کے اندر کم سے کم جتنی بھی ملک ہیں ہر ایک میں نبی ہونا چاہیے. آپ کی ضرورتوں کی جو آپ نے اتنی لمبی فہرست دے دی کہ فرقہ واریت ہوتی ہے، شرک ہوتا ہے، سخت ہو جاتے ہیں دل، علماء غلط فہم لیتے ہیں، تزکیہ کرنے کے لیے آتے ہیں، حق اور باطل میں جو ہوتی ہے وہ تقسیم کرنے کے لیے آتے ہیں، دشمنی کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں، عذاب کی وعید دینے کے لیے آتے ہیں. مسلم امت میں آپ کہتے ہیں ہر طرح کی کمی پائی جاتی ہے. انصر رضا صاحب آپ کا اگر ضرورت کا آرگیومنٹ درست ہے نا تو اس وقت نبی ہونا لازم ہے. اس وقت دنیا میں اس وقت کم فساد نہیں ہو رہا. ورلڈ وار 1 ہوئی، ورلڈ وار 2 ہوئی، اتنا بڑا فساد، ملینز لوگ مر گئے، لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، فساد برپا ہو رہا ہے، خون ریزی ہو رہی ہے. کدھر ہے نبی؟ نبی تو نہیں آیا. ہمیں ضرورت ہے، آپ کہہ رہے ہیں نبی نہیں آیا. یہ بات نہیں ہے. نبی کا جو کام ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا. وما علینا الا البلاغ المبین، پہنچا دینا جس کو پہنچانا ہے. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر رقیب تو نہیں ہیں. لا اکراہ فی الدین کے خلاف آپ نے یہ بات کی کہ اگر نبی کا کام ہے اس نے آ کر یہ لڑائیاں رکوانی ہیں، فرقہ واری زبردستی کرنا ہے کیا؟ نہیں، اس نے پیغام دینا ہے. آپ نے خود چوز کرنا ہے، آپ نے خود بڑھنا ہے اللہ کی طرف، آپ نے خود اس کی طرف چلنا ہے، تب آپ کو ملے گا. چلنے کے لیے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے بیسیکلی جو نبی دیتا ہے؟ کتاب اور حکمت. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی کہ بھئی کتاب پر ایمان لانے کے لیے کہا ہی کیوں گیا ہے؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ کتاب کے اندر ہدایت ہوتی ہے، اس میں نور ہوتا ہے، اس کو اللہ کی رسی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. کیا ہے اللہ کی رسی؟ یہی کتاب ہے، اللہ کی رسی. اور جیسے آپ نے کہا معلم ہونا ضروری ہے، آپ الجبرا کی کتاب اٹھائیں، عقلی دلیل. اب اگر الجبرا کے ٹیچر کے بغیر سمجھیں گے تو وہاں پر جو اے لکھا ہوگا اس کو کوئی الفا پڑھے گا، کوئی اے بی سی پڑھے گا، لیکن استاد بتائے گا نا یہ اے نہیں لکھا، یہ الفا لکھا ہوا ہے، یہ بی نہیں لکھا، یہ بیٹا لکھا ہوا ہے، یہ جی نہیں لکھا، یہ گیما لکھا ہوا ہے، سو اینڈ سو فورتھ. تو استاد کے فہم کو لے کے چلیں. اب مزیدار بات یہ لستہ علیکم بمسیطر، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اوپر کوئی وہ نہیں لگے، مسیطر نہیں لگے ہوئے، آپ ان کو بس پہنچا دیں، آپ کا کام ہے بس پہنچا دینا ان تک. اور مزیدار بات، استاد رسول اللہ کی زندگی میں دیکھیں کیسی خوبصورت آیت سورہ توبہ کی آپ کو پیش کرنے لگا ہوں. سامعین کے لیے یہ بڑا ہی ایک موقع ہے اس بات کو سمجھنے کا. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا، ایک منٹ مجھے آیت نکال لینے دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوں تو نہیں ہو سکتا. یہ سورہ نمبر 9 ہے، آیت نمبر 122. ابھی دیکھیں رسول اللہ موجود ہیں، وحی نازل ہو رہی ہے، تمام چل رہے ہیں، رسول اللہ عرب میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ آیت نازل فرما رہا ہے رسول اللہ کے اوپر. سنیے گا جی تمام سماعتوں کے لیے، بہت شکریہ، یہ سنیے گا ضرور. وما کان المؤمنون
لِيَنْفِرُوا کافہ، اللہ فرما رہا ہے اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ سب کے سب مومن نکل جائیں. فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب مومن نکلیں، تو کیوں نہ ان کے ہر قبیلے سے چند آدمی، تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں اور وہ اپنی قوم کو ڈر سنائیں جب وہ ان کی طرف واپس آئیں، تاکہ وہ گناہوں سے بچیں، تاکہ وہ اصلاح کر لیں. تو اصل بات کیا ہے؟ اصل بات ہے پیغام. رسول کا کیا کام ہے؟ رسول کا کام ہے صرف پہنچانا. اب دیکھیں مزیدار بات، جماعت احمدیہ کی فیوریٹ آیت پیش کرنے لگا ہوں، تمام کی داد کا مستحق ہوں گا انشاءاللہ. اللہ فرماتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول افا مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ بھئی اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا جائے یا فوت ہو جائے، تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ یہ کیا ہے؟ یہاں پر کیا فرما رہا ہے اللہ؟ اللہ کہہ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اگر قتل بھی کر دیے جائیں اور اگر وہ فوت بھی ہو جائیں تو تم کیا کرو گے؟ تم صرف اس لیے کہ تمہارا لیڈر اب جو ہے وہ نہیں ہے تمہارے میں، تم پھر جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل؟ وہاں پر اللہ کہہ سکتا تھا نا کہ آئے گا ایک اور رسول، پیروی اس کی بھی کر لینا. نہیں، اللہ نے اپنے رسول کی موجودگی کو لوگوں کے لیے واضح کر دیا اس طرح سے کہ موجودگی ضروری ہے، لیکن یہاں پر جنگ کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موت کی خبر پھیل جاتی ہے جب، تو یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ اگر قتل بھی کر دیے جائیں تو پھر بھی پیغام کو فالو کر رہا ہے، پیغام کو فالو کر رہا ہے. اور پھر آپ کی فیوریٹ آیت جو ہے یا بنی آدم اما یاتی انکم رسل منکم، ٹھیک ہے، اس کے اندر اس سے اگلی آیت میں دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے جنہوں نے انکار کیا آیات کا. رسول کا کام ہوتا ہے اللہ کی آیات کو آپ کو پہنچا دینا. ڈاکیے کا کام یہی ہوتا ہے انصر رضا صاحب، کہ آ کے آپ کو خط پہنچا دینا. ڈاکیے نے آپ سے زبردستی جو ہے وہ خط پہ عمل نہیں کروانا ہوتا. وہ جس کی طرف سے خط ہوتا ہے، جس کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اس نے بھیجا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات جو میں نے سورہ آپ کو پیش کی، سورہ توبہ کی، یہ بھی آپ کر لیں. اچھا، اب مزیدار بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اوپر سورہ توبہ کی ایک اور آیت آپ کو پیش کرتا ہوں. دیکھیں یہ کیسے ہمارے عقیدے کو صاف کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور مہاجرین اور انصار میں سے ایمان لانے والے سب سے پہلے میں سے سبقت لے جانے والے لوگ جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی. اتباع کا لفظ آ رہا ہے انصار کے لیے کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. کوئی بھی مہاجرین انصار میں سے نبی نہیں بنا حضرت. انصر رضا صاحب غور کیجیے گا، اللہ کہہ رہا ہے میں ان سے راضی ہوں. اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ ان کی زندگیوں میں نے بشارتیں مل گئی کہ مہاجرین اور انصار میں سے سابقون الاولون کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں راضی ہوں تم سے. لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دے گا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ فَوْزُ الْعَظِيمُ. یہ ہے سب سے بڑا عظیم کرم نعمت جو آپ نے بات کی. آپ رحمتوں کا کرتے کرتے ایک دم سے آپ نعمت پر آگے، آپ کے منہ سے نعمت کی آیت نکل گئی اور آپ پہلے رحمت کہہ رہے تھے اور نعمت کی. خیر، یہاں پر یہ میں نے بات ایک اور واضح کر دی میرے بھائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت پر جو احسان کیا نا، اس کو بہترین امت کیوں کہا ہے؟ وہ آیت آپ کے سامنے ہی ہے، سورہ آل عمران کی آیت. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم خیر امم ہو، تم سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، امر کرتے ہو معروف کا اور روکتے ہو برائی سے اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. جناب تو یہ جو رسپانسبلٹی ہے نا اس محفوظ دین کو آگے پہنچانے کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے کہ وہ چیز شفٹ ہو گئی رسول اللہ کی امت کو. اس لیے نبوت کی اب ضرورت باقی نہیں ہے. اور جہاں تک رہا ضرورت نبوت کے اوپر، انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ شائق ہیں اور آپ بحث کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم ضرورت نبوت ہے یا نہیں اس دور حاضر میں تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات کر لیں گے. فی الحال یہاں تک کافی ہے، اور یہ میری سیکنڈ لاسٹ ٹرم ہے. اب اس کے بعد آپ اپنی لاسٹ ٹرم لے لیجئے اور اس کے بعد مجھے خلاصہ کلام کرنے کا موقع دیجئے تاکہ پھر میں اس کو اینڈ کروں اور انشاءاللہ پھر ہم جو ہے وہ رخصت لیں گے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی ٹھیک ہے قاضی صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں. آپ نے
ٹائم دیا اور اپنی طرف سے آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو گفتگو کی ہے، اور اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے فضل سے آپ اچھے مقرر ہیں، ریٹرک آپ کے اسٹائل میں کافی ہے، تو وہ دیٹس فائن۔ جو میں نے عرض کی تھی بات وہ یہ تھی، جو آپ نے کہا کہ میں نے بات کر دی ہے اور آپ بڑے خوش ہو رہے ہیں اس کے اوپر، تو یعنی کہ استاد کا ہونا لازم ہے۔ تو جو میں نے جو بات کی تھی وہ میں نے جو 3 آیات بتائی ہیں آپ کو قرآن کریم سے، یعنی سورہ ابراہیم میں سے، اور اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ سورہ حدید کی جو میں نے آیت بتائی ہے، یعنی جو رسول ہوتا ہے وہ ظلمات سے نور کی طرف لانے کے لیے ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جو میں نے آپ کو سورہ ابراہیم کی آیت بتائی ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے لتخرج۔ آپ نے اگر میری ریکارڈنگ پر سنی ہے تو یہ بات بھی سنی ہوگی کہ میں نے اس میں ایمفیسائز کر کے یہ بتایا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تخرجہ میں 2 نقطے اوپر ڈالے ہیں، یہ نیچے بھی آ سکتے تھے، لیخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ یہ جو کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے وہ انسانوں کو، لوگوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے آئے۔ لیکن خدا نے کہا لتخرج الناس ہے، یعنی جو ایمفیسس ہے وہ ہے ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آنا۔ تو جب ہم اگلی دفعہ بات کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ آپ اگلے منڈے کو یہ بات کر لیں جس میں ہم صرف ایک بات کے اوپر گفتگو کریں گے، جو میرے پاس بہت سی آیات ہیں ضرورت نبوت کے متعلق، اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت مسلمانوں کے اندر وہ تمام ضرورتیں پیدا ہو چکی ہیں اور وہ بڑھتی جا رہی ہیں، وہ مرض جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اس لیے ہم صرف اس کے اوپر ہی گفتگو کریں گے۔ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے اور ہمیں اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، یہ کفار کا عقیدہ ہے، جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہوں نے کچھ جو مطالبے کیے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اس میں ایک مطالبہ یہ تھا کہ او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، یا تو تیرے لیے سونے کا کوئی گھر ہو یا تو آسمان پر چڑھ جائے، نؤمن لرقیک، اور ہم تمہارے اوپر چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے، حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرؤہ، یہاں تک کہ تو ہم پر ایک کتاب نازل کرے جس کو ہم پڑھ لیں۔ تو الفاظ پہ غور کیجیے گا، لفظ وہ کیا کہتے ہیں؟ نقرؤہ، یعنی ہم اس کو پڑھ لیں، یعنی قرأت وہ کہہ رہے ہیں، جبکہ جو رسول کا کام اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن کریم میں 3 دفعہ، وہ ہے کہ وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ ان پر تلاوت آیات کرتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ ہوتا ہے رسول کا کام، یعنی وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تمہیں کتاب دے دوں اور تم صرف اس کو پڑھ لو۔ ابھی جو آپ نے بات کی ہے وہ اتنی خطرناک بات کی ہے، آپ نے میری طرف ایک خطرناک بات منسوخ کی تھی جو کہ میں نے کہی نہیں، لیکن جو آپ نے خطرناک بات کی ہے وہ تو آپ نے کہی ہے، اور آپ نے کہا کہ رسول ڈاکیہ ہوتا ہے، بس وہ آ کے دے دے کتاب اور اس کے بعد اس کو کوئی اس بات سے غرض نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول کا کام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 آیات میں یہ بتایا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ تلاوت آیات کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یہ ہوتا ہے رسول کا کام۔ اور آپ نے کہا کہ جو ضرورتیں میں نے بتائی ہیں ان ضرورتوں کے مطابق تو پھر یہ ہے کہ ہر ملک میں جو ہے وہ ایک نبی آنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الفرقان میں آیت نمبر 52 ہے، فرماتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہم ہر بستی میں کوئی ڈرانے والا ضرور مبعوث کر دیتے، لیکن فرمایا سورۃ القصص کی آیت نمبر 60 ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، کہ وہ بستیوں کی ماں میں یعنی ایک مرکزی بستی میں اللہ تعالیٰ رسول کو مبعوث کرتا ہے، پھر وہاں سے اس کا پیغام جو ہے وہ ہر جگہ جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو زمانہ تھا اس وقت بھی یہی صورتحال تھی کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، تو جتنا برا حال تھا دنیا میں اس وقت، تو پھر تو ہر ملک میں ایک نبی آنا چاہیے تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ام القریٰ میں یعنی کہ مکہ میں ایک نبی جو ہے وہ بھیج دیا ہے۔ جیسے کہا کہ
42 نمبر کی صورت ہے، 8 نمبر کی آیت ہے۔ فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ تو ام القرا میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ ان کے ذریعے پھر پوری دنیا میں جو پیغام ہے وہ پھیل جائے۔ اسی طرح احمدیہ مسلم جماعت کے ذریعے بھی پوری دنیا میں وہ پھیل رہا ہے۔ باقی آپ کہہ رہے ہیں کہ رحمت کے بعد نعمت کا لفظ میرے منہ سے نکل گیا، میرے منہ سے نہیں نکلا، میں نے وہ یہ بتایا ہے کہ نبوت اور رسالت ہوتی کیا چیز ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، خدا کا فضل ہے، خدا کا رحم، خدا کا احسان ہے اور خدا کی نعمت ہے۔ تو وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اب پتہ نہیں آپ اسے کیا نتیجہ نکالتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن بہرحال اب لاسٹ ٹائم آپ کی ہے، آپ جو بھی ارشاد فرمانا چاہیں وہ فرما دیں۔ چونکہ ہمارا یہ ہوا تھا معاہدہ کہ آپ آخر میں بات کریں گے، تو آپ جو بھی بات کریں گے میں اس کا جواب دینے کے قابل نہیں ہوں گا، اس لیے کہ ہمارا یہ معاہدہ ہو چکا ہے، میں نہیں بولوں گا۔ اب آپ بولیے گا اور اس کے بعد پھر نبی صاحب جو ہیں وہ اس کو ختم کر دیں گے۔ جزاک اللہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کے آنے کا ایک دفعہ پھر شکریہ، کیونکہ اب میں اس کے بعد بول نہیں سکتا، لیکن آپ نے بات کرنی ہے تو لیکن ایک دفعہ پھر میں آپ کے آنے کا اور اس طرح گفتگو کرنے کا بہت شکریہ۔ لیکن ضرورت نبوت کے متعلق ہم پھر آئندہ جب بھی آپ کو کنوینئنٹ ہو ہم اس کے اوپر بات کر لیں گے، اور پھر میں ان تمام آیات کے مطابق آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ جزاک اللہ۔ محترم سامعین، مناظرے کا پورا وقت ہم نے قرآن کے ایک ہی سوال پر گزارا، کیا قرآن نبوت کی 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے یا نہیں؟ جواب ندارت، کیونکہ اگر قرآن واقعی نبوت کی تشریح اور غیر تشریح 2 الگ آفیسز کے طور پر پیش کرتا تب ہی مدعی کا مقدمہ قائم ہو سکتا تھا، لیکن کیونکہ یہ بات کسی قطعی دلیل سے واضح نہ ہو سکی اس لیے مقدمہ ثابت نہیں ہوتا۔ تشریحی ختم ہو گئی، غیر تشریحی باقی ہے، اور اتباع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی نیا نبی بن سکتا ہے، لیکن پورا قرآن، کوئی آیت نہیں، کوئی لفظ نہیں، کوئی جملہ نہیں، کوئی اصول نہیں۔ مجھے تو ایسا نظر آیا۔ یہ قرآن کی زبان نہیں ہے، یہ قرآن کا منہج نہیں ہے، یہ قرآن کا علمی فریم ورک نہیں ہے۔ غیر تشریعی نبی، ایک نبی بھی ہو اور امتی بھی ہو، یہ بھی قرآن کا اسلوب نہیں ہے۔ دونوں چیزیں متضاد ہیں۔ امت ہوتی ہے، امتی ہوتا ہے، نبی ہوتا ہے، وہ اس کا سردار ہوتا ہے۔ ایک انسان سردار اور امتی اکٹھے نہیں ہو سکتا، یہ لاجیکلی پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح، اور نبوت اللہ کی خاص عطا ہے، اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ پہلی اور بنیادی حقیقت کہ قرآن نبوت کے کوئی تقسیم نہیں کرتا۔ قرآن کا ایک ہی تصور ہے، نبی وہ منتخب شخص جس پر وحی نبوت اترتی ہے، وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے، اپنے فرشتوں میں سے اور اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جن کو۔ اس تعریف میں نہ تشریح کا ذکر ہے نہ غیر تشریح کا، اور یہ دعویٰ کرنا کہ کوئی تقسیم موجود ہے مگر کہیں بیان نہیں ہوا، یہ مذہبی نہیں، اسپیکولیٹو علم ہے جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوستو، قرآن کے معلم فیصلہ کر دیتے خاتم النبیین والی آیت کا، اگر قرآن کے معلم کا فہم پیش کرنے دیا جاتا ایک جملے میں فیصلہ ہوتا، وہ فیصلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دیا۔ لیکن ہم آج قرآن پہ بات کریں گے انشاءاللہ، اور مختلف آیات سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ دوسری حقیقت، مدعی نے خود ختم نبوت کا اعتراف کیا ہے، جزوی معنی میں کیا، لیکن کیا تو صحیح۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ختم نبوت کا۔ اور جو لوگ آج ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ کے، میں نے دیکھا ہے براڈ کاسٹ لگتی ہیں، اس کے اوپر لوگ کہتے ہیں ختم نبوت کا ذکر قرآن میں نہیں۔ الحمدللہ، مشنری انچارج کینیڈا ہمارے محترم انصر رضا صاحب نے ختم نبوت کی جز کو مان لیا، لیکن اس کے دائرہ کار پہ بات ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس پہ بات ہوتی رہے گی۔ میں مشن انچارج نہیں ہوں، میں صرف ایک خادم ہوں، مشن انچارج نہیں ہوں میں۔ اچھا، میں نے آپ کا لنکڈ ان کا پروفائل دیکھا تھا، اس میں مشنری انچارج لکھا ہوا ہے، تو اس کو درست کر لیں پھر۔ اچھا، انصر صاحب نے بار بار کہا جو نبوت ختم ہوئی وہ تشریعی نبوت ہے۔ یہ تسلیم کرنا بہت اہم ہے کیونکہ ختم کا اعتراف ہو گیا، الحمدللہ۔ اب قضیہ یہ ہے کہ قرآن نے نبوت کے 2 حصوں میں تقسیم کبھی نہیں کیا، لیکن انصر صاحب ایک حصہ تشریح فرض کرتے ہیں اور دوسرے حصے کو غیر تشریح فرض کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں بس پہلی ختم ہوئی دوسری جاری ہے۔ اب پیور ایکسٹرا قرآنک کیٹیگوریکل میں بات یہ بیان کر رہا ہوں۔ اگر قرآن نبوت کا ایک یونیفائیڈ آفس کے طور پر پیش کرتا ہے
جو کہ قرآن کرتا ہے، اور مدعی اس آفس کے ختم ہونے کا اعتراف کر رہا ہے تو قرآن کے مطابق یہ ختم ایبسولوٹ ہے، جو کہ خاتم النبیین کے لفظ سے، اس کے خاتم اور خاتم دونوں قرات سے یہ بات ثابت ہے، جس کے اندر کہ ہمارے آپس میں دونوں کے عقائد میں جو دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس قرات کی، اس میں کوئی نزاع نہیں ہے، جس کا کہ میں انصر رضا صاحب نے اختلاف نہیں کیا تو خاموشی نیم رضامندی تسلیم کی جائے گی۔ تیسری حقیقت، قرآن میں اتباعی نبی کا، مطیع نبی کا تصور سرے سے موجود ہی نہیں۔ یہ مناظرے کا فیصلہ کن نقطہ ہے، مدعی کا پورا مقدمہ اسی پر کھڑا ہے کہ اتباع محمد سے ایک شخص نبی ہو سکتا ہے۔ میں نے قرآن سے چیلنج دیا، ایک ایسی مثال دیں جہاں سے اتباع کرنے والا خود نبی بن جائے، نہ موسیٰ کے بعد، نہ حضرت عیسیٰ کے بعد، نہ نوح علیہ السلام کے بعد، نہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد علیہ السلام اجمعین، نہیں ہے، ندارت ہے ہی نہیں۔ یحییٰ علیہ السلام کی اگزامپل دی، میں نے کہا دکھائیں، اطاعت کی بیس پہ ملی ہے، کوئی آیت نہیں قرآن کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں ماں کے ہاتھوں میں پنگوڑے میں کلام کر رہے ہیں، میں نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ماں کو بشارت دے رہا ہے کہ رسول دے رہا ہوں تجھے، ٹھیک ہے۔ وجیہن فی الدنیا والآخرہ کہا، پیدا ہونے سے پہلے کوئی کسب نہیں کیا، نبوت اللہ نے چن کے دی۔ قرآن میں اتباع کے نتیجے سے ہدایت ہے، نبوت نہیں ہے۔ ہدایت ہے، نبوت نہیں ہے۔ ہدایت کا راستہ ہے، نبوت نہیں ہے۔ انعمت علیہم کے اندر جو بات ہے، انعمت علیہم، ماضی کا صیغہ انعمتا، جس پہ اللہ احسان اور نعمت کر چکا، ان کا راستہ مانگ رہے، نبوت نہیں مانگ رہے۔ دوستو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، نبوت استفاء ہے، انتخاب ہے، وحی ہے، منصب ہے۔ اتباع سے نبی بننے کا نظریہ قرآن نے پیش ہی نہیں کیا، انسانی ایجاد ہے دوستو، انسانی ایجاد ہے۔ اس کو کبھی غور سے بیٹھ کے، سامعین غور سے بیٹھ کے اس کو نقطے کو آج دیکھیے گا، سونے سے پہلے سوچیے گا کہ اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اکمل کر دیا دین، اور یہ بات کہاں سے آ گئی کہ اب جی مطیع نبی بننا شروع ہو جائیں گے۔ اور میں نے عقلی دلیل دی کہ اگر کسب سے نبوت ملتی تو ہر کوئی نبی ہو جاتا۔ رسول اللہ کے اصحاب جن کو اللہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن مجید کا الفاظ سورہ توبہ کے آیت نمبر 100، سابقون الاولون، جو بدری صحابہ ہیں یا جو بھی ہیں، وہ تمام لوگ جن کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے سورہ توبہ کے اندر، جن اصحاب کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ نے رضی اللہ عنہ ان کو کہا وہ تو نبی نہیں بنے۔ کیوں نہیں بنے وہ نبی بننے چاہیے تھے۔ کیا صحابہ کرام کے اندر فتنے نہیں اٹھے؟ ایسے فتنے اٹھے۔ انشاءاللہ کبھی تاریخ اگر ہمارا موضوع بحث ہوا تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ چوتھی حقیقت، قرآن میں کوئی ضرورت باقی نہیں جس کے لیے نیا نبی آئے۔ انصر رضا صاحب کا ایک عام استدلال ہے، اور انہوں نے بہت ساری باتیں کی، اور انشاءاللہ یہ پینڈنگ ہے، انشاءاللہ ضرورت نبوت پہ بات ہوگی امت محمدیہ میں، انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک اس کے اوپر ہم رکھیں گے، جو کہ انصر رضا صاحب نے حامی بھری ہے، تو انشاءاللہ ان سے کوارڈینیٹ کر کے کر لیں گے، انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ نئی حجت ایک، لیکن قرآن میں نبی کبھی اخلاقی ریفارمز کے طور پر نہیں آتا، نہیں بھیجا جاتا اخلاقی ریفارمز کے طور پہ۔ نبی ہمیشہ نئی حجت، نیا حکم، نئی تنبیہ، نئی ذمہ داری یا قوم کے خاص کی تکلیف رسالت کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن خود اعلان کرتا ہے پیغام مکمل، دین مکمل، کتاب محفوظ، حجت قائم، ذمہ داری پوری، نور پہنچ چکا۔ جب ذمہ داری پوری ہو جائے تو منصب دوبارہ کھولنا نہیں جاتا۔ اللہ نے منصب پورا کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کہہ رہے اکمل ہے۔ کون ہے اس دنیا میں جو اپنے کسب سے حاصل کر کے دکھا دے وہ منصب؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرا خدا کہہ رہا ہے اکمل ہو گیا، کوئی نہیں کر سکتا۔ پانچویں حقیقت، غیر تشریعی نبی ایک لفظی جملہ ہے، قرآنی حقیقت نہیں ہے دوستو۔ وہ کرے گا کیا؟ نئی شریعت نہیں دے سکتا، نیا دین نہیں لا سکتا، نئی کتاب نہیں دے سکتا، نئی حجت نہیں دے سکتا، کوئی حکم نہیں دے سکتا، کوئی قانون نافذ نہیں کر سکتا، کوئی غائب کی بات وہی نبوت کے تھرو نہیں دے سکتا، تو پھر وہ نبی کس معنی میں ہوا؟ ذرا سوچئے، وہ کس معنی میں ایسا نبی ہوا؟ آخری نتیجہ، اس مناظرے کے بعد تین باتیں فیصلہ کن طور پر ہمارے سامنے آ گئیں۔ نمبر 1، تشریح ختم، غیر تشریح جاری، قرآنی نہیں۔ نمبر 2، نہ پہلے کبھی، نہ بعد میں، نہ اصول کے طور پر یہ بات پیش نہیں ہوئی۔ قرآن میں اتباع سے کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا۔ قرآن پورے کے پورے آفس آف پروفیٹ ہوڈ کو بند کرتا ہے، سیل کرتا ہے۔ کرنے والا کون؟ میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین، خاتم النبیین، زبر کے ساتھ بھی، زیر کے ساتھ بھی۔ تو میرا اختتامی جملہ کہنے کی اجازت دیجیے، جب قرآن نبوت کے کوئی تقسیم کی ہی نہیں تو اس کا کوئی حصہ باقی ماننا قرآن کے دعوے کی تردید ہے۔ اور جب قرآن کہتا ہے کہ رسول کی حجت مکمل ہو گئی تو نبوت کا دروازہ، اس کی ہر صورت
بند ہو چکی۔ اتباع سے نبی بن جانا بھی قرآن کا نہیں، انسان کا بنایا ہوا نظریہ ہے، اس لیے قرآن کی روح سے نبوت کا اجرا ناممکن ہے، نہ ثابت ہے، نہ جائز ہے، نہ موجود ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔